have Mufti Taj Masood in our masjid. This is not the first time he's been here before, mashallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make his speech beneficial and fruitful for each and every one of us. May Allah subhanahu wa ta'ala give him the best of ajr, the best of reward for being with us here tonight. May Allah subhanahu wa ta'ala give him long life with afiyah so that he can continue to benefit the ummah wherever he goes. Just one request, inshallah, Mufti Sahib will be delivering by now, of course. At the end, we're going to have a question and answer session. But we request, if you have a question that you want to ask, please put it in writing and send it forward so that we can screen it before we present it to Mufti Sahib. So please follow the rule. Don't just randomly ask him. Put it in writing, pass it to us in the front, and inshallah we'll present it to him, inshallah, to be answered. So please keep that in mind. Some people have parked their cars in the fire route. We request them to please move them as soon as possible. Move your cars as soon as possible. Otherwise, you're going to get ticketed. Aapne CT and H400. Acha. Please move your car. That's the license plate. It's a black Dodge Caravan. So please remove your car as soon as possible. Otherwise, you're going to get ticketed. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وقال تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وقال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. قرآن مجید کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ٹورنٹو میں 31 جنوری ہے اور 2026 ہے. ڈیٹ میں اس لیے اناؤنس کرتا ہوں، میرے قبل مسیح بیانات چل رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی آزادی سے پہلے جو بیان ہوئے ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. لوگ کنفیوز ہوتے ہیں یہ کب ہوا بیان. اس لیے میں نے آج کل بیانات میں ڈیٹ اناؤنس کرنا شروع کر دی ہے. 31 پاکستان میں تو 1 فروری ہو چکی ہے. ویسے آپ لوگ پیچھے ہیں لیکن ویسے آپ لوگ بہت آگے ہیں. ویسے بہت پیچھے ہیں لیکن ویسے بہت آگے. ماشاءاللہ اس قدر شدید سردی میں بھی اتنے سارے لوگ یہاں اکٹھے ہو گئے. جب امت کے ویسے حالات دیکھے جاتے ہیں، نوجوانوں کے بگڑنے کے حالات، تو انسان کو مایوسی ہوتی ہے. جب مسجدیں دیکھو تو ماشاءاللہ کسی مولانا صاحب کو سننے کے لیے اتنے سارے لوگ، جبکہ یہ بھی پتہ ہے کہ مولانا صاحب نہ کوئی آپ کو پیسے دے کے جائیں گے، نہ کوئی آپ کو کاروبار کا اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں. مولانا صاحب کے پاس کوئی ایسا پیکج ہے ہی نہیں. مولانا صاحب کے پاس قبر کے بعد کا پیکج ہے، وہ ابھی ہے نہیں. قبر تو بعد میں آئے گی نا. تو یہ بڑی امید کی بات ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ، اور ایسے ملکوں میں جہاں مکمل آزادی ہے، اس آزادی میں بھی اسلام کی پابندیوں والی باتیں سننے کے لیے آ جاتے ہیں. اسلام تو نام ہے پابندیوں کا، آزادی تو ہے ہی نہیں. تبھی تو لوگ مذہب سے باہر نکلتے ہیں کہ مذہب میں جگہ جگہ پہ پابندیاں ہی پابندیاں، یہ مت کرو یہ مت کرو. وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جو کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا.
اور اس کام سے روک لیتا ہے جس کے کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی رمضان آنے والا ہے ماشاءاللہ 2026 کا. کھانے پینے کا دل چاہتا ہے انسان کا یا کھانا چھوڑنے کا دل چاہتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا آدمی دیکھا جس کا نہ کھانے کو دل چاہتا ہو؟ ہیں کوئی ایسا انسان دیکھا آپ نے؟ دنیا کی ہر مخلوق کھانے کی تلاش میں ہوتی ہے، لیکن مسلمان ایک مہینہ رمضان میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. میں بار بار اپنے بیانات میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو اسلام نام ہے خواہشات کی قربانی کا. حلال خواہشات پوری کر سکتے ہیں، جو حرام خواہشات ہیں، ایک خواہشات وہ ہیں جو ہماری نیچر اور فطرت کا حصہ ہیں، وہ تو حلال ہے نا. اسلام دین فطرت ہے، تو فطرت سے بغاوت کا ہمیں کیسے حکم دے سکتا ہے اسلام؟ ایک خواہشات وہ ہیں جو بری خواہشات ہیں، ان پہ اسلام پابندیاں لگاتا ہے. لیکن ہے نام اسلام خواہشات کی پابندی کا، جو بھی ناجائز خواہشات ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے مذہب کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے. یعنی انسان نے جب دیکھا نا کہ اس کا دل چاہتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرے وہ اپنی، تو اس نے پھر جب وہ دیکھا کہ مذہب میں خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو مذہب میں ہی خواہشات کو گھسیڑ دیا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، اسلام میں کھانا پینا عبادت ہے یا روزہ عبادت ہے؟ ذرا آپ بھی بولیے. جو یہ ہماری بہنیں بیان سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں وہ بھی پردے میں ہیں، بول تو سکتی ہیں نا وہ بھی، تاکہ مجھے پتہ تو چلے نا کہ یعنی آپ کی حاضری رہے بیان میں. اسلام کھانے پینے کی کہیں ترغیب ہے اسلام میں؟ آج ہمارا جو دین بن چکا ہے وہ کھانا پینا بن چکا ہے. مذہبی رسومات میں دبا دب دیگیں ہی دیگیں ملیں گی آپ کو. حلیم کی دیگیں، بریانی کی دیگیں، حلوے کی دیگیں، لنگر، ہر جگہ آپ کو. دیکھو کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، کچھ لوگ فطرتی بھاری جسم کے ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں. صحابہ میں بھی کچھ ایسے تھے جن کا جسم بھاری تھا، محدثین میں بھی میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جو 24 گھنٹے میں صرف ایک ٹائم کھاتے ہیں، وہ بھی چند نوالے، لیکن جسم ان کا ٹھیک ٹھاک بھاری ہے. یہ قدرت کی طرف سے ہے. اس لیے کسی بھاری جسم والے کو دیکھ کے یہ سمجھنا کہ یہ زیادہ کھاتا ہوگا، یہ غلط ہے. اور میں نے ایسے باریک باریک دیکھے ہیں جو اتنا کھاتے ہیں کہ بھینسوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن ہیں کیسے باریک، وہ بدنام نہیں ہوتے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. لیکن اگر آپ ہر وقت کھاتے ہو، زیادہ کھاتے ہو، دیگوں پہ دیگیں پھوڑتے ہو، حلوے، مانڈے، زردے، پلاؤ، بریانیاں، ہر وقت یہی کھائیں آپ، اس پہ مذہب کا لیبل، بولو، اس پہ مذہب کا لیبل مت لگاؤ کہ فلانے کا کنڈا تو فلانے کی بریانی تو ڈمکانے کی بریانی تو فلاں. میں نام نہیں لیتا، میرا مقصد کوئی نفرتیں پیدا کرنا نہیں ہے، مسلکی اختلاف میں ڈالنا نہیں ہے. اسلام میں روزہ عبادت ہے، فاقے عبادت ہیں. پھوڑنا پھاڑنا کراچی میں اب کھایا نہیں جاتا. میں تو کراچی کا ہوں نا، مجھے پتا ہے ہوٹلوں میں کھانا ونس اپون اے ٹائم اب پھوڑا جاتا ہے. 2 پلیٹیں پھوڑ کے آ گیا. اب کھانا وانا تو ایک دفعہ کا ذکر ہے، لوگ کھانا کھایا کرتے تھے. اب اور لاہور آپ چلے جاؤ، پنجاب والوں کو دیکھ لو، ماشاءاللہ اللہ اور صحت دے ان کو، اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں، کوئی ہم سے چندہ لے کے تو نہیں کھا رہے، لیکن کھاتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پھوڑتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ پھوڑتے ہیں. پھوڑیں، اس پہ مذہب کا لیبل، بولو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کسی محفل میں بیٹھے تھے تو بحث چل پڑی. کھانا سب کھا رہے تھے تو بحث چل پڑی کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے یا نہیں ہے. یہ بحث چل پڑی تو بڑی بحث ہوئی آپس میں، طلبہ تھے، کچھ علماء تھے. آخر میں سب نے کہا بھائی شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کے اتنے بڑے استاذ ہیں، حضرت آپ سے زیادہ سنت کون جانتا ہوگا، آپ بتائیں. گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا فیصلہ حرف آخر ہوگا کہ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے یا نہیں ہے. آپ بتائیں جی کیا فیصلہ ہے آپ کا.
انہوں نے فرمایا پہلے یہ تو پوچھو کہ کھانا بھی سنت ہے یا نہیں ہے. فاقے کرنا سنت ہے بھائی. اب گورے بھی آ گئے ہیں لیکن وہ میڈیکل سائنس نے ان کو سمجھایا کہ کم کھایا کرو. ہمارے مذہب نے 1000 میں بھی کھاتا ہوں. آپ کہیں گے مفتی صاحب اتنا بیان کرنے پتہ نہیں صرف سونگتے ہوں گے یہ تو اتنا زبردست. میں بھی پھوڑتا ہوں پراٹھے پر, میرے مستقل پورے بیانات ہیں. پراٹھوں پر بیانات ملیں گے, نہاری پر بیانات ملیں گے, بریانی پر بیانات ملیں گے, لیکن میں اس پہ مذہب کا لیبل نہیں مذہب میں فاقے ہیں بھائی. روزہ ہے, پیر جمعرات کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں, یہ آگے میں اس کو جوڑوں گا اپنے ٹاپک سے جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں. میرا اسٹائل ہے پراٹھوں سے میں ٹاپک پہ جوڑ دیتا ہوں لوگوں کو لا کے. ہر ایک کا اپنا بیان کرنے کا اسٹائل ہوتا ہے, ہماری مرضی جس چیز سے چاہیں کنیکٹ کر دیں اس کو. تو جی ہاں کوئٹہ, جی بالکل, یہ ہمارے سیکٹر 10 کے ہیں ماشاءاللہ. تو مذہب سے اس کو جوڑنے کی کوشش نہ کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے. بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایسا لگتا کہ ہمیشہ روزے ہی رکھیں گے, پھر چھوڑ دیتے, طویل عرصے تک چھوڑتے بھی, پھر اس کو پھر رکھنے پر آتے تو رکھتے چلے جاتے. آپ نہ رکھیں روزہ, فرض نہیں ہے, رمضان کا روزہ فرض ہے, لیکن یہ تو مانے میرے بھائی کہ مذہب روزے سکھاتا ہے, کھانا نہیں سکھاتا. پھر کھانے دیکھ لو, ہمارے نبی نے روزے بھی رکھے, فاقے بھی کیے, کھانا بھی کیا کھایا ہے آپ نے, کتنی سادہ خوراکیں تھیں. کھجور کھا لی, جو کی روٹی کھا لی, یہی زیادہ تر خوراک تھی آپ کی. چند کھجوریں کھائیں بس ہو گیا کھانا. جو کی روٹی کھا لی. ہم لوگ ایک تو کھاتے نہیں بلکہ پھوڑتے ہیں. پھر کھاتے بھی کیا ہیں, میدے کھاتے ہیں, برگر کھاتے ہیں, پیزے کھاتے ہیں, حلوے کھاتے ہیں, مانڈے کھاتے ہیں, اور زردے, بریانیاں, اور پھر اس پہ مذہبی رسومات, لیبل کیا لگا دیتے ہیں. کوئی مر جائے, تیجے کا کھانا ہوگا اس کا, 40ویں کا کھانا ہوگا. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی نے کہ ابا کا انتقال ہو گیا, اللہ سب کے والدین کو محفوظ زندگی دے بھائی. انتقال ہو گیا تو اب ایک تو ہوتا ہے میت کے گھر کوئی لوگ مہمان آئے ہوئے, بیچارے بھوک لگ رہی ہے, توڑس پڑوس والے ان کو کھلا دیں, وہ تو مجبوری کا کھانا ہے. وہ اگر نہیں کھلائیں گے تو 2-4 میتیں اور ہو جائیں گی, اس کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ آج کل بھوک پہ رہ نہیں سکتے. میں پہلے بہت بیان کیا کرتا تھا کہ میت کے گھر کھانا صحیح نہیں ہے. یہ تو نہیں کہتا تھا حرام ہے, لیکن صحیح نہیں ہے. ہمارے اپنے ریلیٹیو کے ہاں ایک میت ہو گئی اور ہم گئے میت کو دفنانے پیدل. واپسی پہ جب ہم آئے ہیں تو پیٹ کمر سے چپک گیا تھا, بھوک سے حالت بری ہوئی تھی. اور گھر ہمارا کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ بسوں میں یا ٹیکسی میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اس وقت میں نے کہا بھائی کچھ کھلا دو, میت کے ہاں کھانا مکروہ تنزیہی ہے, تحریمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو حالت خراب ہوئی تھی. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں بھائی. تو ایک میں مثال دے رہا تھا نا, ایک آدمی کے گھر ایک آدمی کے والد فوت ہو گئے. اب لوگوں نے کہا بھی کچھ کھلاؤ, تمہارے ابا دنیا سے گئے ہیں تو ان کے ثواب کے نام پہ ہمیں کچھ کھلاؤ. اب دیکھو عجیب بات ہے, ابا دنیا سے گئے ہیں تو آپ صدقہ خیرات کریں نا چپکے سے, ابا کے لیے قرآن پڑھیں, دعائیں مانگیں. دعوت ہو رہی ہے ابا کے لیے, دعوت ہو رہی ہے جی, ابا گئے ہیں تو اب سب رشتہ داروں کو تیسرے دن جمع کر کے کھانا کھلانا ہے, یا چوتھے دن, یا جون سے بھی دن. یہ مذہب کی تعلیمات ہیں. ابا کے لیے آپ روزہ رکھیں, ثواب پہنچائیں ابا کو روزے کا, نیکیاں کریں. ایک صحابی نے کہا میں کنواں کھدواتا ہوں, ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا, یا رسول اللہ میری ماں کی وفات ہو گئی ہے, کیا میں صدقہ کروں ان کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابہ صدقہ کرتے تھے, ہم دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کے ابا کا انتقال ہو گیا, تو جب دعوت ہوئی نا تو اس کو تو اب عجیب سا لگ رہا تھا کہ یار میرے ابا دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہمارے گھر میں دیگیں پہ دیگیں چل رہی ہیں. تو اس نے کہا لوگوں سے, لوگوں میرے ابا دنیا سے چلے گئے ہیں, میرے حلق میں تو نوالا نہیں اتر رہا,
دال نہیں کھائی جا رہی اور تم میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. ایک دفعہ میں اس لطیفے میں مزہ نہیں آتا, اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. کہنے لگا کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے ہیں, غم سے میں نڈھال ہو چکا ہوں, میرے حلق میں دال کا نوالا نہیں اتر رہا اور تم میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. لوگوں نے کہا کمبخت تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے. تو خیر میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, ہم نے جو مذہب کا تصور دنیا کے سامنے, اسلام کا تصور پیش کیا, میں نے اور آپ نے, ہم سب برابر کے مجرم ہیں, وہ تصور شاید نہیں ہے جو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, جو صحابہ کرام نے پیش کیا, وہ بالکل الگ تھا. آج ہمارے کوئی ریلیٹیو ہیں گجراتی ہیں, میں ان کے ہاں میرا جانا ہوا. گجرات آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں بہت بڑا صوبہ, بہت بڑی تعداد میں گجرات میں گجراتی لوگ رہتے ہیں, جو پوری دنیا میں گجراتی پائے جائیں گے, اور جہاں گئے انہوں نے مدرسے بنائے, مسجدیں بنائی, اللہ نے دین کی خدمت بہت لی ہے گجراتیوں سے. تو میں ان کی ہسٹری ان سے پوچھ رہا تھا, بھائی گجرات میں اسلام آیا کیسے؟ جو لایا ہوگا اسلام, کتنا بڑا صدقہ جاریہ کیا نا اس نے, کتنا بڑا صدقہ جاریہ جو جس نے ان کو مسلمان بنایا ہوگا. تو انہوں نے بتایا بھی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ عرب تاجر آیا کرتے تھے, گجرات سمندر سے ملتا ہے نا, تو عرب تاجر آیا کرتے تھے تجارت کرنے. تو ان کی تجارت کی ایمانداری کو دیکھ کر یہ جو گجرات کا صوبہ تھا, یہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئے. بہت سے ایسے دنیا میں ممالک ہیں جنہوں نے عربوں کی ایمانداری دیکھی. عرب سے مراد تابعین, تبع تابعین, جو اسلاف تھے ہمارے, ان کی ایمانداری دیکھی کہ یہ اپنے مال میں جو عیب ہوتا ہے, جو فالٹ ہوتا ہے, وہ فالٹ بتا کر مال بیچتے ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں, یہ بتاتے ہیں ہمارے مال میں یہ فالٹ ہے, بھائی لینا ہے لو, نہیں لینا تو نہیں لو. یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے. ملیشیا میں اسلام آیا عرب تاجروں سے, انڈونیشیا میں اسلام آیا عرب تاجروں سے. آج مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم جائیں تو اسلام پھیلتا چلا جائے؟ مسلمان ماشاءاللہ اتنے نیک, کھاتے نہیں ہیں کھلاتے ہیں, اور ماشاءاللہ مسلمان اتنے نیک, ملکی قوانین کو ایمانداری کے ساتھ فالو کرتے ہیں. آج کل کوئی مسلمان پکڑا نہیں گیا, اتنا ہاتھ چالاک, استغفر اللہ, اتنا نیک ہوتا ہے. بھائی نہ پکڑے جانے کی دو وجہ ہوتی ہے نا. ایک چور پکڑا گیا نا, تو جج نے اس سے کہا کہ تم نے ایسی صفائی سے چوری کی ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. جج تو اس کو ڈانٹ رہا تھا. چور نے کہا شکریہ جناب, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی تعریف کی ہے. وہ تو اس کو اپنی تعریف سمجھ رہے ہیں نا. تو بتاؤ کوئی ہے ایسی جگہ جہاں مسلمان جائیں اور ایسا لگے کہ یار کیا خوبصورت اسلام ہے؟ دنیا میں صفائی سکھانے والا کون ہے سب سے پہلے؟ اسلام. اس سے پہلے دنیا صفائی سے آشنا نہیں تھی. آج افسوس کی بات ہے, ہم صفائی سیکھ رہے ہیں, روڈ کیسے صاف کیے جاتے ہیں, گھروں کو کیسے صاف کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کراچی میں آگ لگی گل پلازا میں, آپ کو خبریں ملی ہوں گی. کیا ہمارے نبی نے ہمیں آگ سے بچنے کی ہدایات نہیں دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو, رات کو آگ گھر میں جلتی مت رہنے دو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. کوئی چوہا نکل سکتا ہے جو گرا دے اس چراغ کو اور آگ پھیل جائے. اسی وقت سے مسلمان احتیاط کرتے آئے ہیں. آپ نے اپنی دادیوں, نانیوں, دادے, پردادوں کی زبانوں سے یہ لفظ سنا ہوگا, بھائی رات کو آگ بجھا کے سویا کرو, آگ نہ جلنے دو رات کو. یہ کہاں سے آیا ہمارے ہاں یہ احتیاطیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیکھتے نا کوئی کنکر اٹھا کے ایسے پھینک رہے, آپ نے فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہو سکتا ہے, کسی کی آنکھ میں لگ جائے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اٹھا کے بس ایسے بلا وجہ. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے.
جانوروں کے حقوق سکھائے، انسانوں کے حقوق سکھائے، عورتوں کے حقوق سکھائے، بچوں کے حقوق سکھائے، طہارت سکھائی، صفائی ستھرائی سکھائی، ایمانداری سکھائی، اپنے رب کی عبادت سکھائی۔ کون سا ایسا کام ہے میرے بھائی جو ہمارے پیغمبر نے اور اسلام نے ہمیں نہ سکھایا ہو؟ لیکن آج ہم سکھا نہیں رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اور جو اسلام ہمارا رہ گیا وہ دیگیں رہ گئی ہیں، دیگیں، فلانے کی دیگ، ڈمکانے کی دیگ، ابا کے فلانے کے دن کی دیگ۔ ابھی پھر آ رہی ہے شب برات میں بھی حلوہ پکے گا نا، حلوہ۔ عبادت تو ہوتی نہیں ہے۔ حلوہ کھا کے عبادت ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ۔ میں ابھی مغرب میں مجھے تھوڑا سا کسی نے کھانا وانا، ہم نے کھانا وانا، تھوڑا سا تو نہیں، خیر وہ بولیں گے تھوڑا کھایا تھا، جھوٹ ہو جائے گا نا، پکڑا جاؤں گا نا پھر میں۔ تو وہ کھانے کے بعد انہوں نے وہ میٹھا رکھا نا، میں نے کہا میٹھا نہیں کھاؤں گا، میں میٹھا نہیں کھاؤں گا، مجھے پتا ہے میں نے میٹھا کھا لیا تو مجھ سے بیان نہیں ہوگا۔ میٹھا کھا کے آدمی ٹن ہو جاتا ہے، میٹھا کھا کے سونا اچھا کام ہے، بیان نہیں ہو سکتا بھائی ہم سے میٹھا کھا کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، صحیح حدیث ہے، اور کمال کی بات ہے، میں نے دور حدیث کیا ہے لیکن یہ حدیث بھی میری نظر سے گزری، مگر ہم جب پڑھتے ہیں ظاہر ہے بعض دفعہ دھیان نہیں ہوتا۔ یہ جم میں لکھی ہوئی دیکھی میں نے کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میں نے تلاش کی وہ بعض دفعہ انسان ایک کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے توجہ نہیں جاتی، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا عمر کو دیکھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، محبت تھی نبی سے تو وہ یہ سننا پسند نہیں کر رہے تھے کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اس کی گردن اڑا دوں گا میں۔ غیرت اور حمیت سیدنا عمر۔ حضرت ابو بکر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یقین کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر دنیا سے گئے، تو کیا نبی پر اگر موت واقع ہو گئی یا میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جب یہ آیت حضرت ابو بکر نے پڑھی، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے یہ پہلی دفعہ سنی ہو، حالانکہ بار بار پڑھتے تھے یہ آیت، توجہ نہیں تھی اس طرف۔ تو میں نے یہ حدیث جم میں دیکھی کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ میٹھا کھانے میں طاقت ہے؟ شب برات کا حلوہ کھا کے طاقت تو آئے گی، کون سی والی طاقت آئے گی؟ گول مٹول ہو جاؤ گے یوں کر کے، یہ والی طاقت آئے گی۔ بھائی ہمارے پیغمبر نے ہمیں گوشت کھانا سکھایا ہے، میٹھے میٹھے نہیں سکھائے، میٹھے میں کھجور ہے بس، اور کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، میں ٹاپک سے میں تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں، بیچ میں قیام تام آتا رہتا ہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ، اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں، عید الفطر میں ہے کہ صبح کچھ میٹھا کھا کے جایا کرتے تھے، بس اس کی علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ آج روزہ نہیں ہے، وہ میٹھا نہیں بلکہ کھجور، چند نوالے کھجور کے کھاتے تھے، اس میں حکمت یہ تھی کہ بھائی روزہ ختم ہو چکا ہے، ہم صبح کھائیں گے۔ اب جیسے افطار کا وقت جب شروع ہو تو فوراً جلدی کرنی چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ روزے کا ٹائم ختم۔ تو جو صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہ ہو کہ اللہ نے تو 12 گھنٹے کا روزہ کہا تھا، ہم ذرا فنٹر بن کے 14 گھنٹے 2 گھنٹے اور ڈیلے کریں گے، تو اللہ نے کہا یہ فنٹر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے، جب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا تو کھاؤ بس۔ اسی طرح جب رمضان ختم ہو گیا تو عید کا دن روزے کا نہیں ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے کہ روزے ختم ہو گئے، آپ عید الفطر سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، یہ ہے سنت۔ باقی اسلام کے جتنے تہوار ہیں کہیں بھی میٹھا نہیں ہے۔ دیکھو اسلام کا ایک تہوار ہے بقرعید، سب سے بڑا تہوار ہے نا، بڑی عید جسے لوگ کہتے ہیں، اس میں کتنے لڈو کھانے کا حکم ہے ہمیں، کتنی مٹھائیاں ہیں، کتنے رسگلے کھائیں گے تو عید کی سنت ادا ہوگی، ہے بھائی؟
اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کیا کھانا ہے؟ منہ سے بولیے گوشت، فش بھی نہیں، فش نہیں، چکن بھی نہیں، نہیں، یہ ڈاکٹروں کو مشورہ ہے، وائٹ میٹ ڈاکٹروں کو کھلایا کریں آپ، یہ ڈاکٹروں کے لیے بہترین غذا ہے وائٹ میٹ، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں جو ہمارے مذہب نے بتایا ہے بکرا کھاؤ، دمبا کھاؤ، اونٹ کھاؤ، بھینس اور گائے، یہ کھانے کا حکم ہے۔ ولیمے میں آپ نے فرمایا جب بھی شادی ہوتی ہے تو ہمارے سیکولر لبرل طبقہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ یار گروتھ ریشو مزید بڑھنے والا ہے، یہ تو خطرناک ہو گیا، لیکن اسلام نے حکم دیا جب تمہارا نکاح ہو تو خوشی میں ولیمہ کرو، اور نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتین، ولیمہ کرو ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بھی کس چیز کا حکم دیا گیا؟ گوشت کا۔ اور ایونٹ جو اسلامک ایونٹ ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں، ایک اسلامک ایونٹ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، بچے کی پیدائش پہ خوشی منائی جائے، اس میں کتنے لڈو کھلانے کا حکم ہے؟ لڑکا پیدا ہو تو 2 لڈو، بچی پیدا ہو تو 1 رسگلہ ہے، چمچم، جلیبیاں، کہ اگر آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو 4 کلو جلیبی یا 8 کلو حلوہ، اور بچی پیدا ہوئی ہے تو 4 کلو حلوہ، کہیں ملتا ہے ہمیں؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کو میں سمجھا نہیں پا رہا، تھوڑا سا بولیں گے تو چلے گی نا بات آگے۔ میرا دیکھو بیان نہیں ہوتا، مجھے بیان نہیں آتا، بیان کرنا بڑے علماء کا کام ہے، گپ شپ کرتا ہوں بیٹھ کے، تو یہ گپ شپ سننے کے لیے آیا کرو اگر آنا چاہتے ہو، یہ دماغ سے نکال دو کہ بیان ہو رہا ہے، بیان تو بڑے بزرگوں کا، بڑے علماء کا کام ہے، میں تو گپ شپ میں بات کوشش کرتا ہوں، خود بھی سمجھوں، آپ کو بھی سمجھاؤں میں، اور جتنا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو بھی خطاب کرتا ہوں، میں کون سا کوئی بہت نیک آدمی ہوں بھائی، آپ ہم سب ایک جیسے ہی ہیں، سیکھنے کے لیے، تبلیغ والے کہتے ہیں ہم سب سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، سب سیکھنے والے ہیں، کوئی سیکھا ہوا کوئی بھی نہیں ہم میں سے، سب تکرار کر کے ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے نکلے۔ تو وہ جو عقیقہ ہے اس میں بھی کیا ہے؟ 2 بکرے، لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے، اس میں بھی مرغی نہیں چلے گی، وائٹ میٹ ناٹ، وائٹ میٹ نہیں، چکن وکن نہیں، ڈاکٹر کے یہاں بچہ پیدا ہوا مرغی کھلا دے، کھائے مرغی بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کیا کھلائے؟ چکن کھلائے۔ تو وہاں بھی گوشت ہے۔ یہ سب کیوں میں اتنی ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں؟ بھائی اللہ آپ کو موٹا دیکھنا نہیں چاہتے، جو خوراک کی وجہ سے موٹاپا ہے، میٹھا کھانے سے چربی چڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد والا جو تابعین کا، پھر اس کے بعد والا جو تبع تابعین کا۔ فرمایا اس کے بعد سوسائٹی میں جھوٹ پھیلے گا اور موٹاپا پھیلے گا، وہ والا موٹاپا جو زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ میں بتا رہا ہوں بار بار کہ موٹاپے، دیر آر 2 ٹائپس آف موٹاپا، موٹاپے کی بھی 2 قسمیں ہیں، تو ایک تو نیچرلی ہوتا ہے کھانے کی وجہ سے، تو اسلام میں کھانا نہیں ہے بھائی، اسلام میں روزے ہیں۔ تو خواہشات کی قربانی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی چیزوں میں اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا۔ عرب تاجر گئے، ان کی ایمانداری کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے، تہذیب سیکھتے تھے لوگ۔ کل ہی کی بات ہے، کوئی انڈین تھے، انڈین، تو وہ اپنا ہندوستان کے نا جیسے واقعات بتا رہے تھے، انہوں نے کہا ہندو ہمارے گھر میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے مسلمانوں کے گھروں میں کہ ان سے تہذیب سیکھو، طہارت اور صفائی سیکھو ان سے، وہ ہمارے گھروں میں بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے۔ 1400 سال پہلے ایک پیغمبر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ ہیں آپ، نہ آپ کا کوئی ٹیچر ہے، کیسی پیاری تعلیمات سکھا رہے ہیں۔ صفائی سکھائی اس دور میں، یورپ میں، انگریزوں میں 15ویں صدی کے بعد صفائی ستھرائی کا شعور پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے ہمیں کیا صفائی سکھائی ہے؟ فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3۔ یہ عربوں کو سکھایا جا رہا ہے جو بدو ہیں بالکل، کہ تم میں سے جب کوئی سو کے اٹھے تو ہرگز اپنا ہاتھ پانی میں مت ڈالے جب تک کہ اسے 3 دفعہ دھو نہ لے۔ نلکوں کا رواج نہیں تھا نا، پانی استعمال کرنے کے لیے بالٹی میں، ٹب میں، برتن میں ہاتھ ڈالنا پڑتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، حالانکہ ہاتھ پہ کوئی گندگی نہیں لگی ہے،
ہاتھ صاف ستھرے ہیں؟ فرمایا نا 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 فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اسے کیا پتا رات کو ہو سکتا ہے کوئی گندگی لگ گئی ہے اس کے ہاتھ پہ. یہ طہارت سکھائی جا رہی ہے 1400 سال پہلے. ہم جس مذہب کو فالو کرنے والے ہیں وہ مذہب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ صبح اٹھ کے، اب تو نلکے ہو گئے، وہ اب تکلف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تو پانی بہہ کے نکل رہا ہے نا. وہ مذہب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ آپ نے پانی میں صاف ہاتھ بھی نہیں ڈالنا، عین ممکن ہے وہ گندا ہو، تو آپ اس ہاتھ کو پہلے 3 دفعہ کسی اور طریقے سے برتن سے پانی لے کے دھوئیں اس کو، اس کے بعد ہاتھ پانی میں ڈالیں. یہ صفائی کس نے سکھائی ہے ہمیں؟ اسلام نے. ہمیں ضرورت نہیں ہے بھائی، ہمیں تو سکھانا ہے. آج ہم سکھا نہیں رہے. کیوں نہیں سکھا رہے؟ مذہب کا کانسیپٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، جو نہیں تھا وہ ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے. مذہبی لوگوں سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، ویسے چندہ نہ مانگ لے کہیں، تو یہ نہ کر لے. وہ چندہ مانگنا بھی جائز ہے اور چندہ دینا بھی لازمی ہے. یہ مسجدیں بلوٹوتھ سے نہیں چلتی ہیں، صحیح ہے نا یہ پیسوں سے چلتی ہیں. میں چندے کے خلاف نہیں ہوں، اگر وقار کے ساتھ لوگوں میں اناؤنسمنٹ کی جائے وہ غلط نہیں ہے. تو ہمارے مذہب نے ہمیں طہارت سکھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ. صحیح حدیث ہے، ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ وہ غسل کرے. اور یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جن کے ہاں پانی پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہے. اس قوم کو بتایا جا رہا ہے. ایسا نہیں تھا عربوں میں آبشاریں اور چشمے اور روزانہ جا کے جناب نہا کے آ جاؤ. نا 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 نا، کہیں کہیں کنویں دریافت ہوتے تھے اور کہیں کہیں سے وہ کتنی مشکل سے پانی لایا کرتے تھے. وہ آپ نے فرمایا کم سے کم 1 مرتبہ غسل. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس سے پہلے دنیا میں نہانے کا رواج نہیں تھا. مہینوں مہینوں لوگ نہیں نہاتے تھے. اب بھی ہمیں ایسے بعض ہمارے جاننے والے ہیں ماشاءاللہ، عید پہ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ نہا لیتے ہیں، وہ ایسے ملیں گے، لیکن لاکھوں میں کوئی 1 آدھ ہوتے ہیں. وہ قدرت نے ہمارا امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ان سے گلے ملا کرو اور تمہارا جو امیون سسٹم ہے وہ کیا کرے گا؟ بوسٹ کرے گا. مجھے ایک بات بتاؤ، اسلام نے 1400، یہ صرف ایک صفائی ایک ایسا ٹاپک ہے نا، اس پہ کئی گھنٹے عشاء سے لے کے فجر تک بات ہو سکتی ہے. صرف صفائی ایک ایسی چیز ہے جو اسلام، باقی تو اور بہت ساری تعلیمات ہیں. غسل کرنا سکھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھو دنیا میں لوگ صاف رہتے ہیں، ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے. مذہب کا، ہمارے نبی نے جو ہمیں صفائی سکھائی نا، ہمیں مجبور کر دیا صاف رہنے پر، ہمیں مجبور کر دیا. ہم غسل کیے بغیر نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی؟ بولو. اگر ہم پہ چھوڑ دیا جاتا کہ صاف ستھرا رہنا بہت اچھی بات ہے، نہا لیا کرو، ناک صاف کر لیا کرو، کرتے ہم؟ اتنے شریف ہیں؟ ہمیں بتا دیا نہیں بھائی غسل کیے بغیر نماز بولو نہیں ہو. ہمیں بتا دیا کہ دن میں 15 دفعہ تم نے منہ دھونا ہے. مسلمان جب 5 ٹائم وضو کرتا ہے تو 15 دفعہ چہرہ دھوتا ہے، 15 دفعہ بازو دھوتا ہے، 15 دفعہ پاؤں دھوتا ہے، 15 دفعہ دانت صاف کرتا ہے، کلی کرتا ہے، 15 دفعہ اپنی ناک صاف کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناک کیسے صاف کیا کرتے تھے اور اپنے دانت کیسے صاف کیا کرتے تھے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ مسواک اپنے حلق مبارک میں رگڑ رہے تھے، زبان کو اچھی طرح رگڑ کے مسواک سے صاف کر رہے تھے. ہمارے نبی نے ہمیں زبان تک کو رگڑنا سکھایا. غسل میں ہمارے نبی نے گھٹنوں کو اور یہ جو وہ جوائنٹ ہمارے جہاں گندگی لگ جاتی ہے ان کو الگ سے رگڑنا سکھایا، رگڑنے کا حکم دیا. آپ نے ماؤں کو دیکھا ہوگا نا، پہلے زمانے میں پتھر رکھے ہوتے تھے غسل خانوں میں، امائیں جب بچپن میں رگڑتی تھی چیخیں نکلتی تھی نا. کیا خیال ہے؟ تو یہ کہاں سے آیا مسلمانوں میں؟ یہ کہ ہماری اماؤں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیکھی تھی یہ چیزیں یا ڈاکٹروں نے بتائی تھی؟ یہ بھائی اسلام نے سکھائی ہیں 1400 سال پہلے. لباس کی طہارت. دنیا میں پانی سے استنجا کا رواج کس قوم میں ہے؟ یہ جو شاور لگا ہوتا ہے واش روموں میں، یہ کون سا شاور کہلاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ مسلم شاور ہے.
طہارت ہے بھائی. بغلوں کے بال صاف کرنا کس نے سکھایا ہمیں؟ نبی صلی اللہ اسلام نے سکھایا. غیر مسلم بھی کرتے ہیں, ڈاکٹروں نے بتایا ہوگا ان کو, ہمیں ڈاکٹروں نے نہیں بتایا. ہمیں تو ڈاکٹروں نے چکن کا بتایا, ہم وہ نہیں کھا رہے, تو باقی کیا مانیں گے ہم ڈاکٹروں کو؟ ہمیں تو ڈاکٹر پراٹھے سے منع کرتے ہیں, ہم پھوڑتے ہیں پھر بھی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بہت پابندی سے کھاتے تھے روزانہ, بہت خاندانی صحت تھی حضرت کی, اللہ مغفرت فرمائے. اور ایسے دبلے پتلے, ایسے کھجور کی طرح نا, بالکل سیدھے اسٹریٹ, پیٹ اور کمر برابر, 80 سال کی عمر میں ایسے فٹ فاٹ تھے. تو سیب روزانہ کھاتے تھے. تو جب کراچی میں پاکستان میں سیب ختم ہوتے تو ٹورنٹو سے آتے تھے ان کے لیے سیب. وہ کہتے ہیں سیب کا ناغہ نہیں کرنا میں نے کبھی بھی, صحیح ہے نا, میٹھا سیب ہو, کھٹا نہ ہو. تو وہ کیا کرتے تھے, چھلکا اتار کے کھاتے تھے. تو کسی ڈاکٹر نے ان کو مشورہ دیا کہ سارے وائٹامن, ڈاکٹروں کے مشورے جو ہے نا, تو انہوں نے کہا یہ سارے وائٹامنس تو چھلکوں میں ہوتے ہیں. تو حضرت فرمایا پھر بسم اللہ کریں, آپ چھلکے کھائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی سب کچھ وائٹامنس ہی تھوڑی ہے یار. تو حضرت فرماتے ہیں چھلکوں کو ہضم وہ نہیں ہوتے ہوں گے ان کے ہضم. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں, وہ ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں نا, پھر دائیں ہو جاتا ہوں. وہ جو مثال دے رہا تھا میں, ہاں میں صفائی کی مثال دے رہا تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بغلوں کے بال صاف کرنا سکھایا 1400 سال پہلے. کسی کا ایک غیر مسلم کے میرے بیان پہ نا ایک ریئیکشن آیا تھا, اس پہ یہ کہا کہ بھائی اسلام نے جو یہ بغلوں کے بال صاف کرنے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں پانی نہیں تھا تو بدبو بہت ہو جایا کرتی تھی, تو اب پانی آ گیا تو اب صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نا 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 نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, اور جو چیز پیغمبر کی فطرت ہوتی ہے وہ انسانوں کی نیچر ہوتی ہے. اس میں آپ نے فرمایا ناخن تراشنا, آپ نے فرمایا نتف الابط, بغلوں کے بال اکھاڑنا. یہ جو ریزر سے صاف کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, لیکن اصل سنت اکھاڑنا ہے, جڑ سے اکھاڑنا اس کو. ایک دفعہ چیخ نکلتی ہے پھر ہمیشہ کے لیے عادت ہو جاتی ہے. عرب یہی کرتے ہیں. نتف الابط اور حلق العانہ, زیر ناف بالوں کو صاف کرنا. یہ صفائی کس نے سکھائی ہے بھائی ہمیں؟ بولو نا. مونچھیں تراشنا, کتنے لوگ ہیں اتنی بڑی بڑی مونچھیں, بھائی تم انسان ہو یار, کیا کر رہے ہو؟ زینت بھی نہیں ہے اس میں. مونچھ الاؤنس بھی ملتے ہیں بعض جگہوں پر. تو پولیس میں کسی نے مجھے بتایا ہماری بڑی مونچھیں ہوتی ہیں اس کے الگ پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. زینت بھی کوئی چیز ہے بھائی, زینت. تو نبی نے حکم دیا مونچھوں کو گھٹاؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. مرد کی زینت ہے داڑھی رکھنا. تو میں صرف صفائی کا ایک پہلو بیان کر رہا ہوں کہ کس قدر صفائی, کس قدر طہارت. خواتین کے لیے جو ماہواری ہے, مینسز ہیں, اس میں غسل کا حکم ہے جب اس سے پاک ہو جائیں. وہ اگر مینسز بند ہونے کے بعد غسل نہ کریں ان کی نماز ہو جائے گی. تو پتہ چلا یہ غسل آپشنل نہیں ہے, یہ ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی, آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا. ان کو بھی غسل کروایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے حکم دیا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. فرمایا مینسز کی حالت میں زوجہ کے پاس مت جاؤ, یہ گندگی ہے, گندگی میں ملوث مت ہو. میاں بیوی کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے اس میں بھی طہارت کا خیال کیا گیا ہے. کوئی ایسا کام مت کرو جو انسانیت کے لائق نہیں ہے, جو غلاظت کا کام ہے وہ مت کرو. تو اتنی ساری پاکیزگی کے احکام دیے. پھر یہ تو وہ پاکیزگی ہے جس کا ہماری ظاہری زندگی سے تعلق. دانت صاف کرنے کا اس زمانے میں آپ ہسٹری پڑھو, میں نے تو پڑھی ہے نا, دانت صاف کرنے کا رواج نہیں تھا. یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے جنہوں نے ہمیں دانت صاف کرنا سکھایا. اب تو غیر مسلموں میں جو دانت صاف کرنے کا رواج آیا یہ ڈاکٹروں نے ڈالا ہے. یہ کس نے ڈالا ہے بولو نا, ڈاکٹروں نے. اب جو یہ لوگ فاسٹنگ کر رہے ہیں, کم کھا رہے ہیں اور کم کھانے کی ترغیبیں دے رہے ہیں, یہ مذہب کی بیس پہ نہیں ہے, یہ میڈیکل سائنس کی بیس پہ. ہمیں جو کم کھانے کی ترغیب دی ہے وہ میڈیکل سائنس نے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے مذہب دے چکا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج غیر مسلموں میں جو صفائی ستھرائی کا پیک پہ پہنچی ہوئی ہے, جو ایک اچھی بات ہے, قابل تعریف عمل ہے, یہ میڈیکل سائنس, یہ ڈاکٹروں کی محنت ہے. بھئی گندگی سے جراثیم آتے ہیں. اسلام جو 1400 سال پہلے صفائی لے کر آیا وہ مذہب, وہ خدائی تعلیمات تھیں. اللہ تعالیٰ طہارت کو,
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ توبہ کا ذکر کیوں کیا یہ میں بھی بتاتا ہوں. تو ایک طہارت یہ ہے جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا. اور اسلام اتنا نفیس مذہب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچا پیاز کھائے لا یقربن مصلانا، ہماری مسجد کے قریب بھی مت پھٹکے وہ. حالانکہ گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے مرد کے لیے جماعت چھوڑ کے، بولو نا، شاید ٹورنٹو میں جائز ہے میرا خیال ہے. نبی نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں حکم دوں آگ لگا دوں. پھر بھی آپ نے فرمایا اگر کچا پیاز کھا لیا گھر میں پڑھ لو بھائی، یہاں نہیں آنے کی. مسجد میں بدبو لے کے مت آؤ. یہاں تو صفائی، آپ ذرا کبھی خوشبو لگا کے کراچی آؤ، اچھی والی خوشبو لگانا، بہت تیز قسم کی. وضو خانوں کا حشر دیکھو، بیت الخلاؤں کا حال دیکھو. کوئی غیر مسلم آئے ہمارے ملک میں، انڈیا بھی ایسا ہی ہے جیسا کراچی ہے، ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، انڈین ہو یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی، ہم سب کیا ہیں، ایک ہی کلچر ہے ہم تینوں. یہ تو باؤنڈری الگ الگ ہو گئی، باقی ڈی این اے ہم سب کا ایک ہے. کرپشن تینوں میں کیا ہے، خاندانی. گندگی الحمدللہ خاندانی. ٹیکس چوری خاندانی. اللیگل رہنا خاندانی، وغیرہ وغیرہ. اسائلم کے لیے اپنے اوپر دھماکے کروا دیتے ہیں یار، ڈرتے بھی نہیں کہ سچی مچی کا دھماکہ کسی نے کر دیا اگر تو کتنی بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی. خیر، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. صفائی. ہاں میں پیاز کی مثال دے رہا تھا، کتنی کم بدبو ہوتی ہے پیاز میں، بہت سے لوگوں کو تو بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی. پھر بھی فرمایا کراؤڈ میں آنے کی، علماء نے لکھا ہے صرف مسجد کا حکم نہیں ہے، کسی کراؤڈ میں جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ کے منہ سے اسمیل آئے گی. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہی ہے زبان اور ہاتھ کی، کہ آپ کی بدبو نہ آئے کسی دوسرے کو، آپ کے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. جمعے کے دن پہلی صف میں نماز پڑھنا بہت ثواب، بہت فضیلت، لیکن آپ نے فرمایا لم یتخط رقاب الناس، جو جمعے کے دن آئے وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے. آ رہے ہوتے نا ٹاپ ٹاپ کے جا رہے ہوتے ہیں یوں کر کے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کیٹو اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی انہوں نے سر کرنی ہے، کتنا غصہ آتا ہے بھائی کیا کر رہا ہے بھائی، کبھی ادھر لات لگ رہی ہے. بائکیاں کراچی میں آپ کبھی بائک والوں کو دیکھو، غلط چلا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ پیچھے سے ہارن دو تو الٹا غصہ کر کے آپ کو دیکھ رہا ہوگا، فاسٹ ٹریک پہ چلا رہا ہوگا. جب آپ اسے کہتے ہو بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے ادھر ہو جا، ہارن دو گے آپ تو کیا کرے گا، الٹا آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے گا وہ، یار تو ادھر کو چلا لے. تو میں اس پوری تقریر سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جس اسلام کو پیش کر رہے ہیں نا دنیا کے سامنے، یہ ہمارا والا اسلام ہے، یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا والا اسلام نہیں، وہ کچھ اور تھا اور ہمارا والا کچھ اور ہے. تو ہم لوگ جب تک اس والے پہ نہیں آئیں گے تو بات بنے گی نہیں. تو اس والے اسلام میں کیا ہے، چند مثالیں. ایک تو یہ صفائی میں نے بتائی آپ کو. اچھا میں بار بار کہتا ہوں جو باتیں میں کر رہا ہوں بھائی میں خود محتاج ہوں، لوگ میرے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، وہ اس دن بیان کر رہا تھا دیکھو ان کے دانت صاف نہیں ہیں ان کے، بھائی میں تو خود گناہ گار ہوں یار، میں تو اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم تو تکرار کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے. دعویٰ شعویٰ کوئی نہیں ہے بھائی. اور یہ جو 4 شادیوں میں باتیں کرتا ہوں نا، چاروں گھر میں دیکھو کتنی عزت ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں یار بڑا باز ماشاء اللہ مفتی ایسا جگرا ہونا چاہیے جیسے مفتی طارق مسعود کا ہے. او بھائی یہ جگرا گھر سے باہر ہے، گھر میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ سب میں ایسے ہی ہوتا ہے. 2 کے بعد عزت وزت ختم، عزت وزت نہیں ہوتی. وہ باہر آدمی ہیرو بنا پھرتا ہے. مجھے لوگ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میری 2 بیوی ہیں، دونوں بہنوں کی طرح رہتی ہیں، تو پھینکنا کسی اور کے سامنے. آج کل 2 سگی بہنیں بہنوں کی طرح نہیں رہتی، 2 سگی بہنیں بہنوں کی طرح نہیں رہتی، تیری سوکنے بہنوں کی طرح رہیں گی. اس لیے زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل رہا کرو. اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہوتے ہیں، اور جو گناہ گار ہوں توبہ کرو اللہ سے. بس ہم سب سیکھنے والے ہیں بھائی تبلیغ میں، یہی بس، کوئی دعویٰ نہیں ہے کسی کا. بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے بیعت ہو، ان سے تعلق قائم کرو، ان سے اصلاح کرو. ہم تو بھائی آپ کو جو اسلام کی باتیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے.
کوئی غلط بات ہو تو آپ بتا دیں مفتی صاحب اس کا ریفرنس کیا ہے، یہ آپ نے غلط بات کی ہے، اسلام تو پیش کرنا میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، تو وہ تو میں صحیح پیش کروں گا نا، کوشش کروں گا میں بھی اس پر عمل کروں. تو اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ طہارت. یہ سب سے پہلے کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں؟ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا تو اسلام اسے سب سے پہلے غسل کا حکم دیتا ہے. جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلا اسلام کا حکم اس کی طرف کیا متوجہ ہوتا ہے؟ نہاؤ. صفائی سے شروع کیا. اسلامی قانون کی جو کتابیں ہیں جن کو فقہ کہا جاتا ہے، قرآن اور حدیث میں مختلف قسم کے مضامین ہیں. کچھ مضامین ایسے ہیں، ٹاپک ہیں جن میں موٹیویشن ہے ہمارے لیے، عمل کا حوصلہ ہے، جنت جہنم، کچھ عقیدوں کی باتیں ہیں، اور کچھ قوانین ہیں. قوانین کا مطلب لاز ہیں، یہ لیگل ہے تمہارے لیے اور یہ اللیگل. تو ہمارے فقہائے کرام نے، علماء کرام نے قرآن اور حدیث میں جو قانون کی باتیں ہیں نا، جو لا ہے اسلامک، اس پہ جو کتابیں لکھی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ کی کتابیں، اسلامک فقہ. تو جتنے بھی اسلامی فقہ ہیں، 4 فقہ ہیں نا مشہور، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں فقہ میں سب سے پہلا چیپٹر کتاب الطہارہ کا ہوتا ہے. یعنی جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہو یا کوئی مسلمان اسلامک لا پڑھنا چاہے تو سب سے نماز روزے سے پہلے بھی کیا؟ کتاب الطہارہ، صفائی پہلے پڑھو، اس کے بعد باقی چیزیں. تو سب سے پہلا حکم جو اقرا کے بعد نازل ہوا نا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. تو طہارت ہے اسلام میں. دوسری چیز کیا ہے؟ پھر طہارت کی 2 قسمیں ہیں. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک طہارت یہ ہوتی ہے ظاہری گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، بلکہ 2 قسموں میں جو پہلی قسم ہے نا گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور دوسری قسم ہے عمل کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ کا عمل گندا ہے، آپ چوری کرتے ہو، آپ جھوٹ بولتے ہو، نبی نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. یہ بدبو فرشتے محسوس کرتے ہیں، ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے. کسی اللہ والے کو اللہ کرامت کے طور پہ وہ بدبو سنگھا دے تو ایک الگ بات ہے. ہر عمل کی ایک بدبو ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے. زنا گندگی ہے، چوری بولو گندگی ہے، شراب گندگی ہے، سود گندگی، ماں باپ کو ستانا گندگی، رشتہ داری توڑنا گندگی کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھیں. ہم جب کہتے ہیں گوبر پڑا ہوا ہے، ایک دم گھن آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو ہر وہ چیز جس سے انسان کو گھن آئے، نفرت ہو، از کالڈ گندگی. کیا کہلاتی ہے وہ؟ دیکھو مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، مکھی کے لیے وہ گندگی ہے، اس کے لیے تو وہ مٹھائی ہے. کہیں گوبر پڑا ہوا ہو، مکھی کو ایسا لگتا ہے رسگلے ہیں، بالو شاہی بٹ رہی ہے یہاں پہ. کیا خیال ہے؟ یا جس کو اس گندگی کی عادت ہو جائے اسے وہ گندگی لگتی ہے؟ جو گندگی میں ہر وقت رہتا ہو. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک آدمی گندگی صاف کیا کرتا تھا، تو ایک دن اس کا صبح شام بیچارہ کام یہی تھا گٹر صاف کرنا اور یہ سب. تو ایک دن کیا ہوا، وہ جا رہا تو ایک دم بے ہوش ہو کے گر گیا. تو لوگ پریشان ہیں، اس کو بے ہوش ہونے والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں پہ، کوئی ایسی گیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے بھائی کو بلایا، اس کا بھی بیچارے کا یہی کام تھا. تو اس کے بھائی کو بلایا، اس نے حالات کا جائزہ لیا، دیکھا قریب میں خوشبو کی دکان ہے. قریب میں کس کی دکان ہے؟ خوشبو کی دکان. اس نے کہا اصل میں یہ خوشبو سونگھنے سے بے ہوش. تو گندگی لا کے اس کی ناک پہ رکھی ہے، کوئی گوبر ووبر، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اب اس سے اگر کہو کہ یہ گندگی ہے، وہ مان لے گا؟ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ گندی چیز اسی کو گندی لگتی ہے جس کی نیچر ٹھیک ہو. جس کی نیچر خراب ہو گئی گند میں رہ کے، اس کی بات کا، اس کے دعوے کا اعتبار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو گیا بیان، تھوڑا فلسفیانہ قسم کا ہو گیا، اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. ایک ہی چیز ایک آدمی کو گندگی لگے گی، دوسرے کو نہیں لگے گی. تو ہم اس لیے اس کے لیے اردو میں گاڑا لفظ استعمال ہوتا ہے، سلیم الطبع انسان. وہ انسان جس کی طبیعت میں سلامتی ہو، وہ خود گندا نہ ہو. تو اس کو جو چیز، جس چیز سے گھن آئے گی، وہ والی چیز کیا کہلائے گی؟ گندگی. بھائی ہر زبان میں ڈرٹی، گندا، جو پلیدی، یہ سب الفاظ ہوتے ہیں نا، تو یہ کس کو کہتے ہیں؟
کسی بھی زبان انگریزوں سے پوچھ لیں گندگی کسے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جس سے ہمیں گھن آتی ہے. جیپنیز سے پوچھ لیں گندگی کسے کہتے ہیں, وہ کہیں گے جس سے ہمیں گھن آتی ہے. آپ سے میں پوچھوں گندگی کسے کہتے ہیں, آپ کہیں ہر وہ چیز جس سے ہمیں گھن آئے. تو خوب سمجھ لیں گھن صرف انسان کو گوبر سے پیشاب سے نہیں آتی, بدعملی سے بھی گھن آتی ہے. دیکھو ایک آدمی سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے بہترین خوشبو لگا کے آپ کے گھر میں آیا رشتہ لینے کے لیے آپ کی بیٹی کا, آپ نے کہا یار بڑا ڈیسنٹ خوشبو کے بھبوکے آ رہے ہیں ماشاء اللہ, اتنا سلیم الطبع لگتا ہے, کوئی عرب کا کوئی شہزادہ ہے یا رائل فیملی سے اس کا تعلق ہے, سبحان اللہ یار. بس آپ ہاں کرنے ہی والے تھے, بیٹا کرتے کیا ہو آپ, بیٹا آپ کا بزنس کیا ہے؟ انکل میں مسجدوں سے چپل چراتا ہوں, چوری کرتا ہوں. انکل میں ڈاکو ہوں, انکل میں چور ہوں. آپ کو گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یار کیسا آدمی ہے یار, چور آدمی. اگر آپ چور نہیں ہو تو کیا آئے گی آپ کو؟ ورنہ تو پیار آئے گا. میں سر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی اپنے بچوں کا تعارف کروا رہا تھا, یہ میرا بیٹا ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ وکیل ہے, یہ انجینئر ہے, یہ کیا, یہ چور ہے. تو اس نے پوچھا تو پھر کمبخت کو رکھا ہوا کیوں؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے, باقی سارے کچھ بھی نہیں کرتے. تو جھوٹ بولنے والے سے گھن آتی ہے نا انسان کو, یار کیا آدمی ہے یار, اتنے اچھے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اتنا جھوٹ بول رہا ہے, پیسے کھا گیا آپ کے, گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت 2 نمبری, ہر وقت جھوٹ, ہر وقت لوگوں کو ٹھگنا. تو اگر آپ کو اس سے گھن آ رہی ہے, اس کا مطلب آپ اس گندگی کے عادی نہیں ہو. قرآن نے کیا کہا؟ انما المشرکون نجس, شرک پلیدی ہے. جو انسان شرک کرے نا, تو شرک ایک ایسا عمل ہے جو غلیظ ہے, یعنی انسان کے شان کے لائق نہیں ہے کہ انسان ہو کے اپنے بنائے ہوئے بتوں کے آگے جھکنا شروع کر دے. اللہ قرآن یہ کہتا ہے. تو یہ یعنی انسان کو نہیں. میں نے پہلی دفعہ جب دیکھا نا, میں برما گیا, میں نے بچپن میں جو ڈرامے وغیرہ دیکھے اس میں تو دیکھا تھا یہ کسی بت کی عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو, لیکن اوریجنل میں نہیں دیکھا تھا کہ ایک پتھر کے سامنے بھی کوئی انسان اوریجنل میں نہیں دیکھا تھا. ویسے دیکھا تھا ٹی وی کی اسکرین پہ. میں جب گیا ہوں برما, میں نے پہلی مرتبہ وہاں دیکھا کہ ایک بڑا سا بت رکھا ہوا ہے اور ایک انسان اس کے آگے سجدہ کر رہا ہے اور جھک رہا ہے. میرے اندر سے میں کانپ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. میں نے کہا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس سے بچا لیا. انسان سے افضل کوئی مخلوق ہو سکتی ہے بھائی؟ جہاز بنا رہا ہے, چاند پہ قدم رکھ رہا ہے, کیا کیا, یعنی پوری کائنات جس کے لیے مسخر ہے, سب ہمارے غلام ہیں اس کائنات میں. سورج میری اور آپ کی خدمت کر رہا ہے, چاند اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا, یہ پورا نظام شمسی میرے اور آپ کے لیے, درخت میرے اور آپ کے لیے, جنگل میرے اور آپ کے لیے. اتنی بڑی مخلوق جھک کس کے سامنے رہی ہے؟ جو نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے, جس کو بنایا انسانوں نے ہے. تو میں نے کہا اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہو گیا, کتنا بڑا فضل ہو گیا, تو نے ہماری پیشانی اپنے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنے دی. اللہ کے سامنے جھکنا تو یہ فضیلت ہے بھائی, جس نے بنایا اس کے سامنے سجدہ کرنے سے زیادہ لذیذ تو کوئی عمل ہے ہی نہیں. تو شرک بہت برا عمل ہے, لیکن ہر ایک کو یہ برا, ہم نے چونکہ کیا نہیں, اللہ نے ہمیں بچایا, اس لیے ہمیں عجیب وحشت ہو رہی تھی, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کہیں بہت سارے بت رکھے ہوئے ہونا, ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے دل میں, ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جھوٹ ناپاک عمل, چوری بولو ناپاک عمل, خیانت 2 نمبریاں, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. اللہ فرماتے ہیں سوسائٹی میں کچھ ایسے 2 نمبر لوگ ہوں گے کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں, 1.5 ہوشیار, اور کہتے ہیں میں ایکچولی مالی معاملات میں بہت کلیئر آدمی ہوں. اگلا کہتا ہے بس 100 دفعہ گن لیے بس کرنا. کہتے ہیں ایکچولی پیسوں کے معاملے میں 2 نمبر بالکل بھی نہیں, لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے کتنا رلاتے ہیں. مجھے یہاں کا فیشن نہیں پتا کیا ہے, ہمارے یہاں تو میرے بھائی
بہت برے حالات ہیں. اچھا اچھا, نہیں نکالتا کوئی پیسہ. میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے مجھے کہا کرتے تھے, بیٹا یہ ایک بات کان کھول کے سن لو, کسی کو کاروبار کے لیے کبھی پیسے نہیں دینا. اچھا, پھر پتہ ہے میری والدہ سے کہتے تھے یہ بات میں بتا رہا ہوں, لیکن جب تک پیسہ ڈبویا نہ جائے کسی کو دے کے یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے, چاہے میں کتنی نصیحتیں کر لوں. الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہوا, بالکل 100% ایسا ہوا. والد صاحب نے اتنا سمجھایا تھا, بیٹا نہیں ہوتا ایسا, کبھی بھی نہیں ہوتا کسی کے پیسے پہ کوئی تمہیں کما کے دے دے, یہ نہیں ہوتا, یہ ناممکن ہے, نہیں دیتا کوئی بھی. بہت سمجھایا, ہماری سمجھ میں آ گیا, لیکن جب انتقال ہوا ہمیں وراثت ملی تو داڑھی والے صاحب, ٹوپی والے, ایسے سرمے بڑے بڑے, یہاں پہ تسبیحات, تہجد. ہم نے کہا یار اللہ تعالیٰ کیا نور ہے یار ان کے چہرے پہ, ایسا لگ رہا ہے نور کی کرنیں برس رہی ہیں ان کے. کہنے لگے وہ ایکچولی آپ کے پاس پیسے ہیں. میں نے کہا جی ہیں. آپ کے پاس سنے کاروبار کے لیے ٹائم نہیں, آپ تو مولوی آدمی ہیں, آپ تو پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا جی جی, تو یہ بزنس ہے, اس میں پیسہ, یہ بزنس ہے, اس میں وغیرہ 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 وغیرہ. ایک دن وہ آیا کہ الحمدللہ والد صاحب کی ساری وراثت زیرو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور آخری جو میرے ساتھ ہوا نا وہ تو ایسا ہے, کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو میں سمجھاؤں. ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ نے کسی کو پیسہ دیا وہ لے کے بھاگ گیا, یہ کم فراڈی ہے, یہ یاد رکھنا. اور جو آپ کے پیسے پہ پیسہ کما کے دے رہا ہے نا, اف, یہ تباہی ہے. یا آپ کا گھر بھی بکوائے گا آپ سے. یہ جو کما کے, مجھے زیادہ فراڈ ان لوگوں نے کیا جنہوں نے میرے پیسے پہ مجھے پیسے ایمانداری سے کما کے دیے. بے ایمانی سے جنہوں نے دیے وہ کم بے ایمان تھے. ایک شخص کو میں نے, آخری جو میرا گیم کھیلا نا میں نے, ایک شخص کو میں نے دیے, وہ ڈیلی 2 بجے میرے گھر پہ آ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا, نہیں سوری رات کو عشاء کے بعد, کہ میں سونے سے پہلے حساب دینا چاہتا ہوں, مر گیا تو میرا کیا ہوگا, کالیا قبر میں میرا حساب ہوگا تو کالیا تجھ سے سوال ہوگا, تو نے کیوں مفتی صاحب کا حق کھا لیا ہے, کالیا تو نے مولوی کا مال کیوں کھا لیا, تو تیرا کیا ہوگا, کالیا. تو مجھے آ کے نا ڈیلی 8-9 بجے گھر پہ آ جاتا تھا, یہ آپ کے آج کا اماؤنٹ جو میں نے بزنس کیا ہے. کہتا تھا یار صبح دے دیتے. نہیں, میں کسی کا پیسہ میری جیب میں ہو, مجھے, میں سید ہوں سید, ایسے کہتا تھا, کسی کا پیسہ میری جیب میں ہو مجھے نیند نہیں آتی. میں نے کہا یار میرا پیسہ تو جس نے بھی لیا کھا گیا. اس نے کہا کسی خاندانی آدمی سے واسطہ, میں جو خاندانی کر رہا ہوتا ہوں نا, خاندانی چائے, یہ مجھے خاندانی لوگ ٹکرے ہیں. تو کہنے لگا کہ کسی خاندانی آدمی سے واسطہ نہیں پڑا نا. 2 مہینے اس نے مجھے پیسہ کما کے دیا ہے. اور جب لوگوں نے دیکھا یار مفتی صاحب کے پاس گاڑیوں کا, تو میں چھوٹی موٹی گاڑیوں کا تو سوچتا ہی نہیں تھا میں. تو پھر کیا ہوا, لوگ آنا شروع ہو گئے, صاحب ہمارا پیسہ بھی لگوا دو یار. یہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, مفتی صاحب ہمارا پیسہ بھی لگا دو. میں نے نہیں, مفتی صاحب ہمارا, جن نے لگوایا الحمدللہ. تو یہ ہوتا ہے. مزاربہ اسکینڈل بنا تھا نا ابھی, کتنا بڑا. میں تو لوگوں کو منع کر رہا تھا بھائی یہ سب بنجن ہے, نہیں مان رہے تھے لوگ. خیر یہ نئے الگ قصے ہیں. مالی معاملات میں مسلمان ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک نہیں. حالانکہ پتہ ہے آپ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے تھے جس کے اوپر قرضہ ہو. دیکھو کینیڈا میں اگر آپ کسی کا مال کھا لو تو شاید کچھ وقت کے لیے جیل ہوگی, اللیگل ہوگا نا. اسلام میں اللیگل نہیں ہے, حرام ہے. حرام اور اللیگل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. حرام کا مطلب 40 دن نماز قبول نہیں ہو رہی. دیکھو اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے, حکومت پہ ہے, آپ نہ کاٹ دینا کسی کا ہاتھ. تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو کیا اتنا بڑا جرم ہے کہ اربوں روپے کا ہاتھ کٹ جائے اس کا؟ کوئی بنتا ہے بظاہر عقلی لحاظ سے کوئی تک بنتا ہے؟ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے چوری کیے, اسلامی حکومت ہو تو اسلام کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو اس کا. سوال پیدا ہوتا ہے, غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں, یار ہاتھ کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا, بلکہ اربوں بھی کم, اور پیسے چوری کیے 1 لاکھ.
تو یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت بظاہر ظلم ہے کہ لاکھ روپے کی چوری کی ہے اور اربوں روپے کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اس کا. بھائی بات یہ ہے کہ چوری کرنا اللیگل ہوتا نا تو 1 لاکھ کا بدلہ 1 لاکھ ہوتا. چوری کرنا صرف اللیگل نہیں ہے، حرام ہے. حرام کا مطلب یہ خدا کی نافرمانی کی ہے آپ نے، اس گاڈ کی، اس کریٹر کی، اس خالق کی جس نے آپ کو بنایا. وہ کہہ رہے کمبخت جب تو پیدا ہوا تھا میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا تھا، اس کا مطلب تیری روزی میرے ذمے ہے، تو حرام طریقے سے کیوں کما رہا ہے؟ اس کی سزا ہے کہ تیرا ہاتھ کٹے گا. حرام بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسلمان کو تو جرائم میں بہت پیچھے ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جرم صرف اللیگل نہیں ہے، اللیگل سے اوپر کی چیز ہے، حرام ہے. حرام کا لفظ بہت گاڑا لفظ ہوتا ہے. دیکھو یہاں میں نے دیکھا ہے کتنا بھی گنہگار مسلمان ہو خنزیر نہیں کھائے گا. کیوں؟ حرام ہے. اسی وجہ سے نا حرام ہے نا بھائی، حرام گاڑا لفظ ہے نا، سخت لفظ ہے، اس پہ سزا بہت سخت ہے. لیکن میرے بھائی اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اسلام میں کیا ہیں؟ حرام ہے. کسی کو تکلیف دینا حرام، کسی سے قرضہ لے کے کھا جانا حرام. اتنا بڑا حرام ہے اگر آپ کے ذمے کسی کے پیسے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں تک مجھے اس وقت حدیثیں یاد آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی حدیثیں ہوں لیکن جو اس وقت مستحضر ہیں، 2 قسم کے لوگوں کی آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا. 2 قسم کے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھایا. اور آپ کو پتا ہے نبی جنازہ تیار اور نبی انکار کر دیں کہ میں نہیں پڑھاؤں گا. یہ تھوڑی دیر تصور کریں اس میت کے لواحقین پہ کیا گزرتی ہوگی. آپ فرض کر لو یہاں جنازہ آئے، میرے جیسا نالائق آدمی کہتے میں نہیں پڑھا رہا جنازہ، میں بائیکاٹ کروں گا. تو جن کا جنازہ ہوگا اس کی اولاد اور اس کے رشتہ دار کس قدر مجھے برا بلا کہیں گے، یا کس قدر بدگمان ہوں گے، یا کس قدر ان کے دل پہ آرے چلیں گے. کہ ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ یا مسجد کے امام کہتے ہیں میں نہیں پڑھا رہا جنازہ، جاؤ کسی اور سے پڑھوا لو. کیا گزرے گی؟ وہ بولے گا نا بھائی ہمارے باپ نے کیا کر دیا، مفتی صاحب کون سا ایسا جرم کر دیا ہے جو آپ جنازہ نہیں پڑھا رہے؟ کیا 100 بندوں کو قتل کر دیا ابا نے ہمارے؟ یہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ میں اگر کہہ دوں آپ کے ابا نے جمشید صاحب کے پیسے کھائے ہوئے ہیں اس لیے میں نہیں پڑھا رہا، جمشید صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو حوصلہ رکھیں، مل جائیں گے اب پیسے. ایسا نہ ہو جمشید خود ہی کھا کے بیٹھا ہوا ہو بھائی. یار میں نے وسیم کو چھوڑ دیا پیچھے، تھوڑا جمشید پہ آ گیا ہوں میں. تو مجھے بتاؤ ایک بات، اگر جنازہ پڑا ہوا ہو اور میں کہہ دوں میں نہیں پڑھا رہا، میری کیا اوقات ہے بھائی؟ آپ کہو گے مفتی صاحب ہمارے والد کا جنازہ ہے، انہوں نے کیا 100 بندے مار دیے، کیا کر دیا انہوں نے، کیا کر دیا انہوں نے جو آپ جنازے کا بائیکاٹ کر کے جا رہے ہو؟ یہی کہو گے نا. اور میں کہہ دوں انہوں نے فلاں کے پیسے واپس نہیں کیے، حالانکہ دینے تھے لیکن ابھی تک کیے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ لے کے بھاگے ہیں، کراچی سے لے کے بھاگے یا دلی سے لے کے بھاگے ٹورنٹو پہنچ گئے، نہ نہ نہ، دینے تھے ابھی تک دیے نہیں ہیں اس لیے میں نہیں پڑھا رہا. مان لیں گے لوگ اس کو؟ لوگ کہیں گے بد اخلاق مولوی ہے، بدتمیز آدمی ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، ضرورت سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے. میرے بھائی ہمارے نبی نے 2 قسم کے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھایا. ایک جس نے خودکشی کی، کیونکہ اپنے آپ کو قتل کرنا کسی اور کو قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. دوسرے کو قتل کرنا بھی بہت بڑا جرم، اپنے آپ کو قتل کرنا تو کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنی جان کا محافظ ہے. اللہ نے ہمیں اپنا محافظ بنایا ہے، اپنے آپ کو خود ہی مار دو، بہت بڑا جرم ہے. اور دوسرا آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا جن کے ذمے پیسے تھے، حالانکہ وہ معاذ اللہ کوئی دھوکے باز نہیں تھے، ارادہ تھا دینے کا، زندگی میں دے نہیں پائے تو ہمارے نبی بائیکاٹ کرتے تھے، ہم نہیں پڑھائیں گے جنازہ جب تک کوئی صحابی کفالت نہ لیتے یا رسول اللہ ان کا قرضہ میرے اوپر، پھر آپ آتے جنازہ پڑھاتے. ایسا اسلام میں مالی لین دین میں اتنی ایکوریسی ہونی چاہیے. لیکن آج ہمارے حالات دیکھ لو آپ، پیسے لیتے ہوئے میں بھائی پیسوں کے معاملے میں کلیئر، دینے کی باری آئی اتنا رلاتا ہے نا آدمی، اتنا رلاتا ہے، خون کے آنسو روتے. کرائے پہ گھر دینے والا، اس زمانے میں آپ کرائے پہ گھر دے کے دیکھ لو. ہمارے ایک دوست نے گھر بنایا اچھا بھلا، میں نے کہا 2 سال سے خالی پڑا ہوا ہے کرائے پہ دے دو. اس نے کہا میری ماں کی بددعا لگی ہوگی تو میں کسی کو کرائے پہ دوں گا. کرایہ دار کیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں، انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوگا، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. کرائے پہ آپ اس کو گھر دو، کرایہ طے ہوگا بھائی 1 تاریخ کو دے دینا، چل میں تجھے مہلت دیتا ہوں 5 تاریخ تک دے دینا. دے دیتا ہے؟ یاد دلاتے رہو، بیل بجاتے رہو، میسج بھیجتے رہو،
پھر جا کے کہیں نکلے گا، وہ بھی یاد دلانے پہ۔ اس کے بعد 2 4 6 8 10 سال کے بعد جب گھر چھوڑ کے جائے گا نا، جتنا کرایہ آپ نے لیا ہوگا اس سے ڈبل اس کی ریپیئرنگ پہ لگے گا۔ نل کے عجیب طریقے سے استعمال کیے ہوئے ہیں، دیواروں پہ بچوں نے چونا کھا کے ختم، چھوٹے بچے چونا کھاتے ہیں نا، وہ ساری دیواریں بچوں نے، کیلشیم کی کمی ہوگی تو وہ ساری کمی کہاں سے پوری ہو رہی ہے بچوں کی؟ دیواروں میں جو چونا ہوا ہے وہ کھا کھا کے کیلشیم کی، جہاں دل چاہا کیل ٹھوک دی گھڑی لگانے کے لیے۔ مجھے یاد ہے میں نے جب میری سیکنڈ میرج ہوئی تو میں نے 2 کمروں کا گھر رینٹ پہ لیا، تو گھڑی نہیں تھی، تو وہ جو مالک مکان ایک بیوہ خاتون تھی ہمارے ساتھ ہی، وہ بھی ان کا گھر بھی بالکل ساتھ، ان کو نہیں پتا تھا، ان کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں۔ میں نے کیا کیا، کیل ٹھوکنا شروع کی، میری غلطی کہ ان سے مجھے اجازت لینی چاہیے تھی، لیکن ہم بھی ہیں تو پاکستانی، تو میں نے کیل ٹھوکی تو آواز آئی۔ اچھا میرا احترام بہت کرتی تھیں مفتی صاحب ایسے نا، لیکن جب آپ کو پتہ ہے جب مفتی صاحب موجود نہ ہوں پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا احترام ہے۔ تو میں جب کیل ٹھوک رہا ہوں نا گھڑی لگانے کے لیے، اپنے بیٹے سے کہنے دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، دیواروں کا بیڑا، مجھے بڑا اچھا لگا ان کا، دیواروں کا بیڑا غرق، میں نے کہا یہ اوریجنل اندر سے جو ان کے میرے بارے میں جذبات ہیں وہ نکل کے تو کرتے ہیں کرایہ دار دیواروں کا بیڑا غرق۔ او بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا رہے، آپ کے پاس کسی کا گھر ہے، یہ امانت ہے، اور امانت میں دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو نبوت کے اعلان میں آپ نے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے دلیل دینی تھی نا آپ نے کہ میں نبی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ نبی ہیں؟ تو ہمارے نبی کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک عبادت غار حرا کی، اور دوسرا اپنا کیریکٹر صادق اور امین، جو پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے شرط ہے کہ صادق بھی ہو، صدر کے لیے بھی شرط ہے۔ نہیں ایسی حضرت پاکستان کا صدر صادق اور امین ہے، بعد میں ہنسوں گا تسلی سے اکیلے میں بیٹھ کے۔ خیر، تو صداقت اور امانت الحمدللہ، خیر سیاست میں نہیں جاتا، تو سارے ملکوں کے کیا بولوں میں، زیادہ میں نہیں جاؤں، پھر وہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے میرا، پھر لڑکے پریشان ہوتے ہیں ہمارے ایڈیٹر کے، یار یہ نکالو وغیرہ، سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، اپڈیٹ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ ابھی تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، مجھے سچی مچی میں کہنا پڑے گا صدر صاحب صادق اور امین ہے، پھر آپ بولو گے یار یہ صاحب کو ابو سن تو چلو مذاق تو برداشت ہو گیا تھا، یہ کیا ہو گیا۔ خیر ہم سب ایسے ہی ہیں بھائی، کسی کو ہم کیا برا کہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم فرعون کو برا بلا کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس اس جیسے اختیارات نہیں ہیں، اگر آ گئے تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی فرعون سے کم نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک غار حرا کی عبادت، سب نے پڑھا ہے نا، آپ نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، دوسرا آپ کا کیریکٹر میں 2 چیزیں آتی ہیں، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، امانت میں کبھی خیانت نہیں، کسی نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہو آپ نے اس کے ٹرسٹ کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی۔ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے کی امانتیں رکھ کے جایا کرتے تھے آپ کے پاس کہ ضائع نہیں ہوں گی۔ جب نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا تو دعوے میں آپ 2 چیزیں پیش کر سکتے تھے نا، عبادت بھی اور اپنا کیریکٹر بھی۔ آپ نے عبادت پیش نہیں کی ہے، کیا لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، یقین نہ آئے تو دیکھو میں غار حرا میں عبادت کرتا ہوں، نہ آپ نے اپنے کیریکٹر کو پہلے پیش کیا ہے کہ 40 سال میں میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا تم نے؟ نہ۔ کبھی امانت میں خیانت کی ہے؟ جب ہرقل بادشاہ کے سامنے ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بس میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں۔ ابو سفیان جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، اسلام کے بڑے دشمن تھے، یہ ہرقل بادشاہ نے ان کو بلایا۔ ہرقل بادشاہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا نا ہرقل بادشاہ کے نام کہ اسلام قبول کر لو، تو روم کا بادشاہ تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، وہ خلیفہ تھا ان کا، تو اس نے نبی کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے بلایا ابو سفیان کو۔ ابو سفیان کو سامنے بٹھایا، بخاری کی حدیث ہے، اور کہا میں تم سے جو سوال پوچھوں تم نے اس کا مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ اور ذہانت اتنی تھی بادشاہ میں
کہ ابو سفیان خود اس حدیث کے راوی ہیں, بعد میں انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا جب اسلام لے آئے. کہتے ہیں میرے ساتھیوں کو, میرے ماتحتوں کو پیچھے بٹھایا, مجھے آگے بٹھایا تاکہ میں جھوٹ نہ بول سکوں. میں جھوٹ بولوں گا تو پیچھے والے لوگ آنکھیں ماریں گے نا ایک دوسرے کو. تو بادشاہ نے یہ ہوشیاری کی کہ مجھے سامنے بٹھایا اور باقی عربوں کو پیچھے بٹھایا تاکہ میرا جو ان کا جو رسپانس ہے وہ ابو سفیان نہ دیکھ سکیں. پھر نبی کے بارے میں پوچھا کہ کیا انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں. اور ابو سفیان کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں, لیکن مجھے خیال ہوا کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا نا یہاں تو عرب کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے, حالانکہ مشرک تھا وہ. دیکھو اللہ کے نبی نے جو قریشیوں میں نبی بھیجا نا تو اس قوم میں کوئی کوالٹیز تھیں, کافر ہونے کے باوجود کچھ خوبیاں تھیں. وہ جھوٹ کو بہت برا سمجھتے تھے, امانت میں خیانت کو برا سمجھتے تھے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس لیے سچ بولتا رہا, نبی کے بارے میں جو پوچھتے رہے میں سچ سچ جواب دیتا رہا, کہ میں نے سوچا کہ اگر میں نے ایک بھی جھوٹ جواب دیا نا تو واپس جاؤں گا, لوگ کیا کہیں گے ہم تو تجھے سردار سمجھتے تھے اور تو کیا نکلا جھوٹا. اس سے پتہ چلتا ہے جھوٹا سردار نہیں ہو سکتا, وہ لیڈر بننے کے قابل نہیں ہے. تو ہرقل بادشاہ نے کہا, جو عیسائی تھا, مسیحی تھا, اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے 40 سال میں ایک بار جھوٹ نہ بولا ہو, اور جھوٹ بولنے پر آیا تو معاذ اللہ خدا پہ جھوٹ باندھ دیا اتنا بڑا کہ مجھے اس نے نبی بنایا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ایک بندہ ڈاکو ہے اور پورا گینگ لا کے پورا بینک لوٹ لیا اس نے. جج نے پکڑا اس کو, جج نے پوچھا بتا بھائی اس سے پہلے کتنی چوریاں کی ہیں؟ وہ کہے خدا کی قسم زندگی میں 5 روپے نہیں چرائے, کبھی مسجد سے چپل نہیں چرائی. جج صاحب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. جج کہے گا بھائی پہلی دفعہ میں اتنی بڑی کاروائی, بولو. پہلے چپل چراتا ہے, پکڑا جاتا ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں, کچھ انسان بن جاتے ہیں, کچھ کا امیون سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے, ان کو چانٹے کھانے کی عادت. پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے 15-20 سال لگتے ہیں اس درجے کا ڈاکو بننے میں. ہمارے صدر صاحب استغفر اللہ, پھر وہ سے تو ٹائم لگا نا, اتنی جلدی نہیں ہو گیا سب کچھ. خیر, تو میں ان صدر کی بات نہیں کر رہا, صدر تو بہت گزرے ہیں بھائی, پرانے کوئی صدر ہوں گے ان کی بات کر رہا ہوں. خیر, تو ٹائم لگتا ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, ٹائم لگتا ہے یہاں تک پہنچنے میں. تو ہرقل نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر آئے تو ایسے کہ خدا کی طرف نسبت کر دی کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہمارے نبی نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا, امانت میں کبھی خیانت نہیں کی. ہم امانتوں میں خیانت کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, 2 نمبریاں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں, حکومت کو یہ شو کیا ہوا ہے کہ ہم بے روزگار ہیں اور حکومت سے پیڑے کھا رہے ہیں, اور بزنس کر کے وہاں سے بھی پیڑے, دونوں طرف سے کیا مل رہے ہیں ان کو؟ پیڑے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, نہیں کرو یار یہ کام, غیر اخلاقی حرکت ہے. جو رزق مقدر میں اس پہ تمہیں حکومت اگر کوئی پیسے دے رہی ہے, احسان ہے حکومت کا, مان لو احسان ہے بھائی, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, آپ کی نوازش آپ کی, آپ ہمیں یہ احسان کر رہے ہیں ہمارے اوپر. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. احسان چاہے مسلم کرے یا غیر مسلم کرے, دونوں کا شکر ادا کرنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ اسلام نے کیوں حکم دیا کہ والدین کافر بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کی اطاعت کرو؟ کیوں حکم دیا؟ تمہارے لیے تو محسن ہے نا, وہ تمہارے لیے تو محسن ہے. جزاک اللہ. تو بات کو بس میں سمیٹ رہا ہوں, بہت لمبی ہو گئی بات. تو میرے بھائی, گندگی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک عمل کی گندگی اور ایک ظاہری گندگی. اسلام میں جو طہارت ہے وہ گناہوں سے بھی طہارت حاصل کرنا ضروری اور ظاہری طہارت حاصل کرنا بھی ضروری. اب گناہوں کی طہارت کیا ہے, جلدی میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. سب سے پہلی بات, اسلام کہتا ہے کہ مرد میں اور عورت میں اللہ نے ایک ڈیزائر رکھی ہے, خواہش رکھی ہے, اس کو پورا کرنے کا ایک پاکیزہ راستہ ہے اور ایک گندا غلیظ اور پلید راستہ ہے. پاکیزہ راستہ ہے نکاح کرنا, جو پیغمبروں کی سنت ہے کہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر نے ان سے کہا تھا کہ میں 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چرائیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ
کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے والے نکاح کی آفر کو فوراً حضرت موسیٰ نے قبول کیا. فرمایا ذالک بینی و بینک, 10 سال بکریاں چرائی ہیں موسیٰ کلیم اللہ نے بیوی کے حصول کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا پاکیزہ عمل, کیونکہ خاندانی لوگ بیوی بنا کے عورت کو رکھتے ہیں, خاندانی عورتیں بوائے فرینڈ نہیں بناتی, ہسبینڈ بنا کے رکھتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اور اللہ نے زنا کے لیے الخبیثات للخبیثین, خباثت ناپاکی کو کہتے ہیں. خباثت کس کو کہتے ہیں؟ ناپاکی کو. زنا میں اور نکاح میں کتنا فرق ہے؟ 2 پیغمبروں کا بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو نکاح کی آفر آئی ہے, مہر کتنا سخت, 10 سال بکریاں چرانا, اتنا تگڑا مہر. فرمایا قبول ہے. اور یوسف علیہ السلام کو زنا کی پیشکش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور دھمکی یہ کہ اگر نہیں کیا تو جیل کی سزا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ مجھے جیل کی سلاخیں محبوب ہیں, اس برائی سے مجھے بچا لے, یہ مجھے محبوب نہیں ہے, یہ مجھے قبول نہیں ہے. جیل کی سلاخوں کے پیچھے کئی سال کے لیے چلے گئے مگر زنا کے قریب نہیں پھٹکے. دونوں پیغمبر, ادھر بھی عورت کا حصول ادھر بھی عورت کا حصول, ایک حرام اور ایک پاکیزہ. میں شادیوں پہ جو بولتا ہوں میرا دماغ تھوڑی خراب ہے بھائی, مجھے آپ کی شادیوں سے کیا لینا دینا یار, مجھے تھوڑی پیسے ملیں گے. میرا تو کوئی شادی دفتر بھی نہیں ہے کہ آپ کی شادیاں کروا کے میں کمیشن لے رہا ہوں. یا تو ہوتا نا میرے شادی دفتر ہوتے, ایک شادی پہ مجھے $100 ملتے, پھر آپ کہتے ہیں یار مفتی صاحب جو شادی کرتے رہتے ہیں اصل میں ان کا کمیشن ہے. میرا تو کوئی بزنس نہیں ہے شادیوں کا میرے بھائی, اور کوئی مردانہ قوت کی دواؤں کا بھی بزنس نہیں ہے. لوگ آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس, آپ اتنی شادی کرتے ہو, کوئی نسخہ اس کا بتا دو. میں نے کہا بھائی کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جا. لوگ آئے ہیں کہ ہم یہ دوا بکوائیں گے آپ پبلک. میں نے کہا بھائی جان میرا یہ کام نہیں ہے, اللہ کے بندو, مجھے اچھا بھی نہیں لگتا یہ. میں کوئی پاگل ہوں تو میں یہ کام کروں گا میں بیٹھ کے؟ تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی آپ کی شادی کرنے سے. میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ کی نظر میں یہ برا نہیں, بہت زیادہ برا عمل ہے. یقین نہ آئے یوسف علیہ السلام کی سیرت دیکھ لو, جیل کی سلاخوں میں چلے گئے, کہا کہ اللہ جیل محبوب ہے, جیل برداشت ہو جائے گا, زنا سے مجھے بچا لے. تو زنا گندا عمل اور نکاح بولو پاکیزہ عمل اکارڈنگ ٹو اسلام. میں لیگل انلیگل کی بات نہیں کر رہا, لیگل انلیگل کی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں ہم غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں, یہاں کیسے فالو ہو؟ تمہیں غیر مسلم اسٹیٹ زنا پہ مجبور تھوڑی کر رہی ہے, بلکہ تمہیں آزادی دی ہے بھائی. تمہارا مذہب تمہیں کہتا ہے مت کرو تو مت کرو. ہم نے کب کہا ہے کہ کرو تم جا کے؟ کوئی آپ مجبور نہیں ہو. حکومت کہہ رہی ہوتی ہے نا گن پوائنٹ پہ جو شادی کرے گا ہم بم سے اڑا دیں گے, پھر آپ فتویٰ لیتے ہیں مفتی صاحب اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے ہمارا. کوئی مجبور تھوڑی کر رہا ہے تمہیں یہاں پہ یار. تو آپ مسلم اسٹیٹ میں رہیں یا غیر مسلم میں, آپ کو زنا کی اجازت نہیں ہے. کر لو تو کوئی بات نہیں. اللہ کہتا ہے تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, مزے اڑاؤ, آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. نہیں چھوڑوں گا میں, چھوڑوں گا نہیں میں. اسی طرح میرے بھائی ناپاک عمل بتا رہا ہوں جلدی. اسلام میں کھانے میں بھی پاک کا, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, عمل بھی پاکیزہ اور خوراک بھی کیا پاکیزہ. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں حلال میٹ, حلال ذبیحہ, ہینڈ سلاٹر, یہ کیا ہے؟ کیا ہینڈ سلاٹر میں زیادہ پروٹین ہوتے ہیں کیا ہے بھائی؟ بکرے کو جب ذبح کرو تو کیا وہ گائے کا بن جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے اس میں پروٹین زیادہ آ جاتے ہیں یا کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے, ہوتا ہو تبدیلی, وہ تو ڈاکٹر بتائیں گے. اسلام کہہ رہا ہے کہ خون ایک ناپاک اور گندی چیز ہے. خون انسانوں کے پینے کی چیز نہیں ہے. یہ صرف بیوی پی سکتی ہے, شوہر کا. استغفر اللہ, یا پھر وہ تو منہ سے غلط جملے نکل جاتے ہیں میرے. تو خون جو ہے وہ انسانوں کے پینے کی چیز بولو نہیں ہے. لہذا پہلی بات تو یہ کہ ہر قسم کا گوشت بھی حلال نہیں ہے. کچھ گوشت نہ, درندوں کے گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے. شیر نہیں کھا سکتے, بلی نہیں کھا سکتے, کتے نہیں کھا سکتے. کتا بھی انسان کو کھائے اور انسان بھی کتے کو کھائے تو دونوں میں کوئی فرق ہو گیا ہے بھائی؟ یہ درندہ ہے, حلال جانور ہیں. من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن الماعز اثنین. اونٹ کا گوشت کھا سکتے ہو, گائے کا کھا سکتے ہو, بکرے کا کھا سکتے ہو, اور مرغی کھا سکتے ہو, وغیرہ وغیرہ. جو بھی حلال جانور ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے. ایک تو یہ کہ گوشت پاکیزہ ہونا چاہیے. ہمارے رب نے بتا دیا خنزیر پاکیزہ گوشت نہیں.
اب کیوں نہیں ہے یہ ایک لمبی بحث ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی اسمیل تو آتی نہیں. بھائی اللہ نے بتا دیا ناپاک ہے. ہو سکتا ہے سائنس میڈیکل سائنس دریافت کر لے بعد میں جا کے کہ اس میں گندگی ہے, ابھی تک دریافت نہیں ہوا, ہو سکتا ہے کل دریافت ہو جائے. دوسرا, حلال جانور میں بھی حکم دیا خون نکال دو, اس کا ذبح کرو. بلڈ ایک ناپاک گندی چیز ہے, کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اور فقہا کا اختلاف ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک جسم سے نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا, امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا, اختلافی مسئلہ ہے. لیکن اس پر اتفاق ہے کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی, گندی چیز ہے. اس کو اسلام کھانے کی اجازت کیسے دے گا بھائی؟ اس لیے حکم دیا ذبح کرو تاکہ اس کا خون نکل جائے. اور یہ بھی حکم دیا کہ اس پہ اللہ کا نام لو. کیوں؟ ایک جانور کی تم جان لے رہے ہو, یہ اتھارٹی تمہیں اللہ دے رہا ہے تو تم لے سکتے ہو. ادروائز ایتھیس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ جانور کا گوشت کھائے, کیونکہ جب اتفاق سے وجود میں آئے ہیں, اتفاق سے سب کچھ ہوا ہے, تو میرے بھائی یہ گائے کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا جمشید صاحب کو حق ہے. تو یہ جمشید ہوتا کون ہے؟ ایک گائے سے اس کی زندگی چھین کے اس کو. اس لیے اللہ نے بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے, اللہ کا نام لو, یہ بتانے کے لیے کہ یہ گاڈ کی طرف سے اتھارٹی ہے تو میں اس کی جان لے رہا ہوں جس نے اس کو بنایا. ادروائز جتنا مجھے زندہ رہنے کا حق, اس کو بھی اتنا ہی حق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسی طرح قطع رحمی, رشتہ داری توڑنا ناپاک عمل, جوڑنا پاکیزہ عمل. یہاں جب آپ ان ملکوں میں آتے ہو تو بہن بھائیوں کا خیال کیا کرو, سمجھتے ہو؟ یہ ہر آدمی انڈیویجول لائف گزار رہا ہے, کیونکہ یہاں کے پیسہ 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 آئے اسی سلسلے میں ہو. کس سلسلے میں آؤ؟ پیسہ کمانے آئے ہو تو پیسہ پیسہ پیسہ, نہ بھائی کا خیال, نہ بہن کا خیال, نہ پھپھی کا خیال, نہ خالہ کا خیال. سارے رشتے اردو میں بھی کہیں ختم نہ ہو جائیں. تو بھائی اللہ الخالۃ بمنزلۃ الام, حدیث میں آتا ہے خالہ بھی ماں کی جیسی ہے, اس کا بھی حق ہے. سالوں سال ہو جاتے ہیں, بھائی بھائی سے نہیں ملا, بہن سے ملاقات نہیں ہوئی, ماں کو نہیں پوچھا, پھپھی خالہ یہ تو محرم رشتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے والدین ہیں. آپ کے والدین کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں نہیں گزر سکتا, سمجھتے ہو؟ لیگل ہے اسلام میں, لیگل نہیں, اللیگل بھی نہیں, حرام. آپ کو ماں باپ کی خدمت کا ٹائم ہی اسلام کہتا ہے بڑھاپے میں شروع ہوتا ہے. ماں باپ کی جو خدمت ہے نا, وہ ٹائم شروع کب ہوتا ہے؟ جب وہ, تبھی اللہ نے بوڑھے ماں باپ کا ذکر کیا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اللہ کہتے ہیں دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اب حقوق شروع ہو رہے ہیں. اور بڑھاپے میں آپ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو کہ گورنمنٹ بڑی اچھی کیئر کرے گی, وہاں وہ بوڑھوں میں رہیں گے, کیرم بورڈ کھیلیں گے, یہ کھیلا. بھائی صاحب تو کتے کو وہاں جمع کرا دو نا, اپنے بوڑھے کتے کو. کتے سے تو دل لگی ہے, اپنا دوست بنا کے رکھا ہوا ہے. ابا ریٹائر ہو گئے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں وہ؟ آپ نے یہ کلچر اپنی سوسائٹی میں نہیں آنے. تبھی میں کہتا ہوں جلدی شادی کیا کرو, بچے جلدی پیدا ہوں, اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو تاکہ وہ دیکھیں اور ان کو پتا ہو کہ ابا ہمارا بوڑھا ہوگا تو ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. ابھی ابا نے جب اپنے ابا کی خدمت کی ہوتی ہے, اول تو کی ہوتی نہیں ہے, جب ہوتی ہے تو بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابا کی کیسے خدمت کی جاتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہم نے اپنے ابا کو دیکھا کہ انہوں نے ہماری دادی کی کیسے خدمت کی. مجھے یاد ہے ہمارے ابا جب گھر میں تنخواہ لے کے آتے, سب سے پہلے دادی کا حصہ نکالتے تھے چپکے سے لے جا کے. ہم چھوٹے بچے تھے, ہم سے نہیں چھپاتے تھے, ایسے چپکے سے لے جا کے دادی کو یوں کر کے, اور دادی بھی ماشاءاللہ یوں کر کے رکھتی تھی. کتنا اچھا لگتا تھا یار. ابا سب سے پہلے کس کو دے رہے ہیں؟ اماں کو. ہماری دادی غصے ہوتی تھی, ہم نے نہیں دیکھا ابا نے کبھی ان کے سامنے زبان چلائی. تو آپ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے بیٹوں کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے کرو, ان کو بتاؤ ایسے کی جاتی ہے خدمت. ان کو جواب نہیں دیا جاتا. لا تقل لهما اف, قرآن کہہ رہا ہے جھڑکیں, اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ابا مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں. بھائی ابا اور دوست میں یہی تو فرق ہے. دوست اچھا سلوک کرے, اچھا سلوک کرو, نہیں کرے تو چھوڑ دو اس کو. باپ کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اس کا رائٹ زیادہ ہے, وہ اچھا سلوک کرے تو بھی باپ ہے, برا سلوک کرے تو بھی باپ ہے. ماں اچھا سلوک کرے تو بھی ماں ہے, برا سلوک کرے تو بھی.
کو مائیں. نبی نے ہمیں کیوں یہ حدیث بتائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایک غار میں پھنس گئے. کیوں ہمارے نبی یہ واقعات ہمیں سنا رہے ہیں؟ اسی لیے تو سنا رہے ہیں کہ ماں باپ کو برداشت کرنے کا ثواب دنیا میں بھی ملتا ہے، دنیا میں اللہ بلائیں ٹالتا ہے. 3 آدمی، حدیث میں آتا ہے نا بنی اسرائیل میں، تو پتھر سے غار کا دروازہ بند ہو گیا. تو تینوں دعا مانگ رہے ہیں. ایک نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، میں بکریاں چراتا تھا، دودھ لاتا تھا، سب سے پہلے وہ دودھ اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد باقیوں کو. ایک دن میں گھر میں آیا، والدین سو گئے، میں اٹھا بھی نہیں رہا کہ نیند خراب ہوگی، اور جا بھی نہیں رہا وہاں سے کہ اٹھ گئے تو بھوک سے بیچاروں کی آنکھ نہ کھل جائے. تو ساری رات ان کے سر پہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہوں. کسی بھی وقت آنکھ کھل جائے تو ان کو میں نے دودھ پلانا ہے. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ، یہ کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں تھا، اس میں کوئی دنیا، صرف تیری رضا تھی. تو نے حکم دیا ماں باپ کی خدمت کا. ساری رات کھڑا رہا میں. اے اللہ، اگر یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر کا دروازہ تھوڑا سا لڑک گیا. دوسرے نے کہا اے اللہ، مجھے اپنی چچازاد سے عشق تھا. چچازاد بیٹی تھی، اس سے عشق تھا، بہن چچازاد جسے کہتے ہیں. اس سے زنا کرنا چاہتا تھا، وہ پرمیشن نہیں دیتی تھی. اس کے علاقے میں قحط پڑا، مجبور ہو گئی اور آئی مجھ سے کچھ پیسے مانگنے. میں نے اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور میں نے کہا میں تجھ سے زنا کروں گا تو میں تجھے پیسے، مجبور ہو گئی. جب میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. زنا سے انسان اللہ کے خوف کے بغیر نہیں بچ سکتا. اے اللہ، میں جو اس پر پوری اور معشوقہ قبضے میں آئی ہے جس سے عشق ہے، مجھے اس پر پوری قدرت تھی، لیکن جب اس نے کہا اللہ سے ڈر تو میں اس قدرت کے باوجود پیچھے ہٹ گیا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک. اے اللہ، میں نے صرف کس کے خوف میں کیا یہ؟ تجھے راضی کرنے کے لیے، کہ تو زنا کو پسند نہیں کرتا. تو اے اللہ، میں نے تیرے لیے کیا. آج جس مصیبت میں میں مبتلا ہوں تو اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر اور لڑک گیا. تو ہمارے پیغمبر ہمیں یہ واقعات کیوں سنا رہے ہیں بھائی؟ کیا پیغمبر کا کوئی ذاتی فائدہ ہے؟ تو میرے بھائی، ہم مسلم ہیں، ہمارا لائف اسٹائل اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کے ہونا چاہیے. تو رشتہ داری جوڑنا پاکیزگی ہے، توڑنا گندگی. رشتوں میں سب سے پہلے ماں باپ اور بیوی بھی آتی ہے اس میں. اتفاق کی بات ہے، حسن اتفاق دیکھیں آپ. یعنی بیگم سے محبت کا اظہار کرنا بھی کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں، یہ بات اب سمجھ میں نہیں آئے گی. ہوتا یہ ہے کہ آج کل جب تک شادی نہ ہو تو رومانس ہی رومانس سے بھری ہوئی لائف ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی رومانٹک، وہ میں نے چٹکلا سنا تو میں تھوڑا ماں باپ کا تذکرے میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں تو مجھے پھر ریورس گیئر لگانا پڑتا ہے. ایک نے نقشہ کھینچا کہ شادی سے پہلے کی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی. شادی سے پہلے جو نوجوان کی زندگی ہے، کمرے میں خوبصورت میگزین، یہی ہوتی ہے نا، پرفیوم مختلف کمپنیوں کے، کیا خیال ہے، مختلف ڈیزائنوں کی پینٹیں اور شرٹیں لٹکی ہوئی ہیں، ہیروئنوں کی تصویریں. یہ ہے شادی سے پہلے کی زندگی اور پرفیوم. شادی کے کچھ دنوں کے بعد حالت کیا ہوتی ہے؟ پرفیوم کی جگہ بنفشہ شہتوت، کھانسی کا شربت، استو خدوس سر سے جمع ہوا نزلہ نکالنے کے لیے یہ آ جاتا ہے. اور جو میگزین تھا اس کی جگہ کتاب موت کا منظر. ساری رومانٹک دنیا سے آدمی نکل گیا. تو میرے بھائی، اسلام میں نامحرم کا کوئی تصور، اچھے اخلاق سے تو سب سے بات کرو، بدتمیزی نہ کرو کہ تو نامحرم ہے ہٹ یہاں سے، یہ نہیں ہے. چل بڑی آئی نامحرم کہیں کی، اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تکلف، اخلاق سب سے، بدتمیزی نہ کرو کسی سے. بعض لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ تقویٰ آ جاتا ہے تو وہ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. ہمارے
وہ بیچاری ایک لڑکی کراچی میں کہیں آپ بائکیں چلانا شروع کی ہیں, ہم ان کو منع کر رہے ہیں بھائی ان کو بائکیں مت دو, لڑکے ٹرکوں کے نیچے آ رہے ہیں کراچی میں, لڑکیوں میں کانفیڈنس ذرا کم ہوتا ہے, وہ تو حادثات ہونا شروع ہو گئے ہیں ابھی, تو کہیں گر گئی ہوگی, اب وہ کوئی اٹھا ہی نہیں رہا. مجھے کسی نے بتایا وہ بیچاری گر گئی تھی, وہ نامحرم ہونے کی وجہ سے. میں نے کہا ٹرک نامحرم کو کچل کے چلا جائے, اس نامحرم کو اٹھانا نہیں ہے جی. یہ بھی کچھ ضرورت سے وہ والا تقوی ہے کہ کتے سے کسی نے پوچھا بے تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے, کہتے چھینٹیں نہ پڑ جائیں. گٹر کا پانی پیے گا, گٹر کا پانی پیے گا, اس سے اس کی تقوی خراب نہیں ہوتا. پیشاب جب کرے گا ٹانگ اٹھا کے چھینٹیں نہ پڑ جائیں. اتنی طہارت کا اہتمام دیکھو آپ, سارا دن گٹر کے پانی میں بیٹھا رہے گا وہ. تو یہ کچھ لوگوں کا اس ٹائپ کا تقوی ہوتا ہے. خیر, تو میرے بھائی نامحرم نہیں, بیوی سے اخلاق سے بات کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں جس جگہ برتن میں منہ لگا کے پانی پیتی تھی, جب نبی پانی پیتے تو اسی جگہ کو گھماتے اور وہیں اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے. بہت ڈیفیکلٹ کام ہے, بتاتے ہوئے کتنا مشکل لگ رہا ہے, لیکن بہرحال اسلام کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بیوی ہے یار, اللہ نے تمہارے لیے بیوی بنائی ہے نا, تم ادھر ادھر کیوں فری ہو رہے ہو انٹیوں سے, ہاں سالیوں سے فری ہو رہے ہو. سالی کا پردہ ہے میرے بھائی, سالی کو چاہیے آپ سے پردہ کرے, وہ بھابھی کو چاہیے آپ سے پردہ کرے. اسلام میں نامحرم کا مطلب نامحرم ہے, اور پردہ عورت پہ فرض ہوتا ہے, مرد پہ نہیں ہوتا. عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے مردوں سے, بھابھی ہے تو دیور سے پردہ کرے, جیٹ سے پردہ کرے. جوائنٹ فیملی میں کیسے ہوتا ہے یہ اس کے میں کئی دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں, بات ورنہ لمبی ہو جائے گی. تو میرے بھائی یہ سب ناپاک اعمال ہیں. قطع رحمی, نماز کا قضا کرنا بہت برا عمل ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا, ایک حی علی الصلاۃ کی صدا لگ رہی ہے, آؤ میرے سامنے سجدہ کرو, خوشی خوشی آنا چاہیے, دوڑے دوڑے آنا چاہیے. نہیں آ رہے تم, باقی سارے کاموں میں دوڑے دوڑے جا رہے ہو, تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کو بے نمازی پسند نہیں ہے. رمضان کے روزے چھوڑ دینا اللہ کو پسند, سارا سال کھاتے ہو پھوڑتے ہو, کھاتے بھی نہیں ہو, ایک مہینہ ہے بھائی روزے رکھ لو. اور یہاں تو روزہ کتنا آسان ہے, سردیوں کے روزے ہیں, تو روزہ سردی کا ہو گرمی کا ہو بھائی رکھنا ہے. رشتہ داری ہم نے جوڑنی ہے, جوئے اور سود سے ہم نے بچنا ہے. میں منع کرتا ہوں بھائی مورگیج پہ گھر مت لو یار, کرائے پہ رہ لو, کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے. تو کرائے پہ مل نہیں رہا تو پھر ایک مجبوری ہے, مجبوری کے حکام میں گنجائش ہے, کیونکہ سود دے رہے ہو, لے نہیں رہے اس میں تو, لیکن کرائے پہ تو رہ سکتے ہو نا. اور جو کرائے پہ نہیں رہ سکتا تو مورگیج کی قسطیں کہاں سے دے گا وہ, یہ بھی ایک سوال ہے. تو اللہ نے سود کو حرام قرار دیا, مولویوں نے تھوڑی حرام قرار دیا. جوا حرام ہے, سود حرام ہے, چوری حرام ہے, ٹھگنا حرام ہے, اور گندگی حرام ہے, شراب حرام ہے, نشے کی تمام چیزیں اسلام میں حرام. بھائی کینیڈین گورنمنٹ اگر نشہ لیگل کر دے, میرے اور آپ کے لیے پھر بھی کیا ہے, وہ اللیگل ہے, ہماری صحت پہ نہیں فرق پڑنا ہے. یہاں گورنمنٹ نے شراب کو لیگل قرار دیا ہوا ہے, تو ٹھیک ہے آپ کسی کو چھیڑیں نہیں, آپ قانون کو مت چھیڑیں, نہ کسی سے الجھیں. لاء میں اگر اجازت ہے تو لاء حکومت جانتی ہے, وہ حکومت کا کام ہے. آپ نہیں پئیں, کوئی گورا پوچھتا ہے تم کیوں نہیں پیتے, بھائی ہمارے مذہب میں کیا ہے, بولو حرام. ہمارے مذہب میں حرام ہے, نہیں پی سکتے بھائی, ہم مجبوری ہے ہماری, مذہب اجازت نہیں دیتا. یہ بولتے ہوئے شرمایا مت کرو, آج کل یہ بھی شرم آتی ہے مذہب یہ ہوگا تو لوگ کہیں گے فنڈامنٹلسٹ ہے. تو آخرت میں بھی پھر ایسا ہی ہوگا, جب فرشتے پوچھیں گے نا کیا ہے, تو کہنا مجھے شرم آ رہی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے. کہیں فرشتہ یہ نہ کہے کہ فنڈامنٹلسٹ, فخر سے بولا کرو بھائی وی آر مسلم. تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں, اکرام سب کا کرو, غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. قولوا للناس حسنا, قرآن کہتا ہے سب انسانوں سے اچھا سلوک کرو, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم. لیکن آپ نے اپنے مذہب کی پاکیزہ تعلیمات سے پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, سوال جواب کا سیشن چھوڑ دیں میرا خیال ہے, کیونکہ بیان بہت لمبا ہو گیا ہے. کبھی دوبارہ ٹرپ ہوا تو صرف کویشچن اینڈ آنسر ہی کی ہم مجلس رکھیں گے, ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے جو پوچھنا ہو پوچھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ.